حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. السلام علیکم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد. ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. ہم اپنی سلامتی اور سلام بھیجتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم مستحکم اور یقین کامل سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں سلامتی اور سچائی کا پیغام پھیلانے کے لیے. ہم نے اپنی زندگی وقف کی جو پھیلایا تھا ہماری اولین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مطابقت رکھتا ہے ان کی طرز زندگی کے ساتھ. اب عنوان جو منتخب کیا گیا ہے، امنگوں بھرا عنوان، یحییٰ ابراہیم کے کہکشاؤں کی جانب رہنمائی، محض زمین کی مانند نہیں بلکہ اس سے بھی آگے. لہٰذا ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور ایسی سوچ کے مختلف سیاروں کے بعد ہم نے رکنا ہے. لہٰذا یقیناً ہم جا رہے ہیں زہرہ پر رکنے کے لیے، جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں. ہم زیر غور لا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ چیزیں جن کی بھائیوں کو جاننے کی ضرورت ہے. میں ایک ماہر نہیں ہوں، لیکن میں شادی شدہ ہوں. میرے پاس اس قسم کا سرٹیفکیٹ ہے. ہم مریخ پر بھی رکیں گے. لوگ کہتے ہیں روایتی طور پر مردوں کا تعلق مریخ سے ہے اور عورتوں کا زہرہ سے، درست؟ لہٰذا ہم مریخ کو زیر غور لاتے ہیں. ہم کچھ دیگر چیزوں کو بھی دیکھیں گے جن کی بہنوں کو مردوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، حقیقی چیزیں جن کا کر سکتے ہیں ہم انکشاف انشاءاللہ. اور تب ہم کہکشاؤں کے گرد چکر لگائیں گے اور آسمانوں میں جھانکیں گے. دور دور ستارے، چیزیں جو ہم سے بے حد دور ہیں، وہ دسترس سے باہر دکھائی دیتی ہیں، وہ ہم سے ماورا ہیں. اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جس قدر دور تک ہم کر سکتے ہیں سفر، یعنی حد موجود ہے جو ہمارے لیے قائم کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہٰذا حقیقت میں 3 مراحل ہیں کہ جن کو ہم زیر غور لائیں گے. پہلے بھائیو، آپ کے لیے کچھ معلومات ہیں. بہنیں پر اسرار ہیں. خواتین مختلف ہوتی ہیں، کیسے آپ اور میں سوچتے ہیں. اور موجود ہیں الحمدللہ آج یہاں بہت زیادہ بہنیں جو اعتراف کریں گی کہ ہاں یہ میں ہوں، میں پر اسراروں میں سے ایک ہوں، بطور بھائی آپ کے ساتھ موازنے میں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے قرآن میں کہ اس نے لوگ تخلیق فرمائے ازواجا، جوڑوں میں. آپ جانتے ہیں جب ہم سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اسے تسلیم کرتے ہیں. قوانین موجود ہیں کہ دنیا کیسے وجود رکھتی ہے، اور ان میں سے کچھ قوانین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وجود میں نہیں آئے تھے. لوگوں نے انہیں دریافت نہیں کیا تھا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اشیاء کی تذکیر و تانیث کو، کیونکہ بہتر الفاظ سے محرومی، زرخیزی گل. وہ نہیں جانتے تھے کہ درخت نر اور مادہ ہوتا ہے. وہ نہیں جانتے تھے کہ ایٹم میں ایک نر اور مادہ ہوتا ہے، یا مثبت اور منفی چارج ہوتا ہے. اور یہ کہ کیونکہ ہر چیز جو تخلیق کی گئی ہے اس کا ایک متضاد بھی ہے. وہ یہ چیزیں نہیں جانتے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خلقناکم ازواجا، ہم نے ہر چیز تخلیق فرمائی اور ہر چیز کا حصہ تم ہو. ازواج جوڑوں میں ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مرد تخلیق فرمایا عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے، لیکن ہم سب کی ایک روح سے تخلیق ہوئی. اور اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں، پہلے اے مومنو تمام انسان، خلقناکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک روح سے تخلیق فرمایا. اور اس لیے یہ کچھ اضافے کا حامل ہے. آپ جانتے ہیں بلند تر سطح مباد الطبیعات جنہیں سمجھنے کی ہمیں حقیقی ضرورت ہے. ایک ہے کہ آپ اور میں جدید دور کے ہیں، اور آپ آپس میں متعلق نہیں ہیں روح میں، لیکن آپ اور میں اپنے طبی وجود میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسری دنیا میں. خوراک جو آپ کھاتے ہیں وہ زمین سے آتی ہے. اس میں شامل ہوتی ہے وہی غذائیت، اور یہ اس چیز سے بنائی گئی ہے جس سے آپ بنائے گئے ہیں. اور وہ زمین جس پر قدم رکھتے ہیں، اور وہ زمین جس پر آپ چلتے ہیں، آپ ہیں، وہ آپ ہیں. آپ انہی اجزاء سے بنائے گئے ہیں.
آپ کاربن اور سلفر سے بنائے گئے ہیں، اس پانی سے، اس ہائیڈروجن سے، اس آکسیجن سے۔ جب آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے، یہی کچھ قرآن میں اس نے آپ کو تخلیق فرمایا۔ خلق كل شيء من ماء۔ ہر چیز تلاش کی جا سکتی ہے اس کے ماخذ واپس پانی میں۔ یہاں پر کوئی بھی سائنس کا طالب علم آج ہمارے ساتھ، سورج کس سے بنایا گیا ہے؟ اور سورج کیا ہے؟ یہ ہائیڈروجن ہے، درست؟ اور وہ ہائیڈروجن دھماکے سے اڑ کر ہیلیم گیس بنی۔ جب تمام ہیلیم دھماکے سے اڑ گئی، یہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے گی، درست؟ اگلا عنصر زنجیر میں حقیقت میں بھول گیا ہوں، بالکل ٹھیک، لہٰذا آپ موجود ہیں۔ یہ وہ ہے جس سے آپ بنائے گئے ہیں، آپ اسی چیز سے بنائے گئے ہیں جو ستاروں میں ہے۔ اور دریافت کا حصہ آپ کون ہیں؟ آپ کی ذات سے باہر دیکھنا ہے۔ اسلام میں اور روحانیت میں یہ تفکر کہلاتا ہے۔ فقہ توجیہات ہے اور سمجھ بوجھ، تفکر اس کا استعمال ہے، اپنا مقام دریافت کرنا اور زندگی کا مقصد۔ میں چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے ایک پہاڑ پر، ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں برس قبل، اور انہوں نے اوپر دیکھا اور وہ دیکھ سکے کہ ان کے لوگ، وہ لوگ جو ان کے مابین رہتے تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو بتوں کو اور دیگر چیزوں کی پوجتے تھے۔ ابراہیم نے فرمایا، دیکھو میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے ایک عظیم مقصد میری تخلیق کا اور ان کی تخلیق کا، لہٰذا وہ ان سے کہتے ہیں۔ اللہ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے انہوں نے اوپر دیکھا اور وہ ایک سیارہ دیکھتے ہیں، ایک ستارہ، ایک چمکدار روشن ستارہ۔ قال هذا ربي۔ انہوں نے تمام لوگوں سے کہا جو وہاں موجود تھے، وہ خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ ہو سکتا ہے، اور ان سب نے کہا غالباً، اور تب انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ایک سیکنڈ رکو۔ سورج طلوع ہوا، ستارے ماند پڑنے لگے، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ فلما أفلت قال لا أحب الآفلين۔ میں کسی چیز کی پوجا نہیں کر سکتا جو مجھ سے جدا ہو رہی ہو، کوئی چیز جو اپنا آپ دکھاتی ہے دور سے اور بلندی سے۔ لہٰذا وہ انتظار کرتے ہیں، اور اگلے دن چاند چمک رہا ہے، بازغا۔ یہ پورا چمکدار چاند ہے، اور وہ پہاڑ پر کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خدا ہو۔ اور تب وہ چلا جاتا ہے، نہیں نہیں، چاند غروب ہو رہا ہے، یہ جدا ہو رہا ہے، یہ چھوٹے سے چھوٹا ہو رہا ہے، اور تب واپس میں بڑے سے بڑا ہوگا، اور تب یہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور واپس بڑا ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں، اس کی اپنی ذات، یہ اپنی منشا کا حامل نہیں ہے۔ لہٰذا وہ سورج کو دیکھتے ہیں اور سورج غروب ہو جاتا ہے، اور تب وہ دعا کرتے ہیں جو آپ اور میں روزانہ نماز میں کرتے ہیں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لئن لم يهدني ربي اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأكونن من الضالين۔ میں ان میں سے ہوتا جو حق کے راستے سے بھٹک گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مجھے نہ بنا یا اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے نہ بنا جنہوں نے تجھے ناراض کیا اور ہدایت سے محروم رہے، اور ہمیں ہدایت دے۔ لہٰذا اس لیے ہم پہلے آتے ہیں زمین پر، ہمارا پہلا قدم ہے پہچاننا آپ اور زمین ایک ہی چیز سے بنائے گئے ہیں، اور اللہ آپ کا مقدر کرتا ہے اس زندگی کا ایک حصہ بننا اور اس زمین پر چلنا، خود کو بنانا اور اپنے اندر دریافت کرنا کہ آپ ماورا ہیں اس زمین سے۔ لہذا تقریباً ہر صورت جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پیغام کے چند ابتدائی سالوں میں، چند برسوں کی وحی، انہیں طلوع آفتاب سے مثال دی گئی ہے اور تاریکی کے خاتمے کی۔ لہذا پہلی سورت مبارکہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا پڑھ، اور وہ آپ کو اور مجھے بتاتا ہے کہ تاریکی کو دور کرنے کا طریقہ اور سورج کو بلند رکھنے کا اور آپ کی موجودہ زندگی کی روشنی سیکھنا ہے، اور حکمت اور سمجھ بوجھ اور استدلال، اور یہ کہ تم نہیں ہو محض یہ مٹی، لیکن تم ایک دماغ رکھتے ہو اور سوچنے کی اہلیت دی گئی ہے، اور تم ایک روح رکھتے ہو جس کی آبیاری کرنی ہے اس سوچ کے ذریعے اور استدلال۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اقرأ باسم ربک پڑھو اللہ کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے تمہیں بنایا جو کچھ تم ہو، خلق الانسان من علق، اس نے تمہیں بھولنے والا بنایا انسان، لیکن
اس نے خلق فرمایا نہ صرف مٹی سے بلکہ اس نے شکم مادر سے ظاہر کیا۔ اقرا، دوبارہ پڑھو، مطالعہ جاری رکھو، وربك الأكرم، اور تمہارا رب ہوگا ہمیشہ تم پر کریم۔ تمہاری تمام مشکلات میں، تمہاری تمام تکالیف میں تمہارا رب ہمیشہ کریم ہے۔ الذي علم بالقلم، عظیم ترین فضل آپ اور مجھ پر نازل ہوا یہ ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا، اور اس لیے اولین چیز جو آدم کو دی گئی، جس نے مرتبہ بلند کیا اور قابل احترام بنایا، سجود ملائکہ کے لائق بنایا، علم آدم الأسماء كلها، اس نے آدم کو سکھائی فطرت اور تمام چیزوں کے نام۔ مطلب آپ اور میں بطور انسان آدم سے میراث پاتے ہیں علم دریافت کرنے کی اہلیت، جب دیگر تمام مخلوقات اسے دریافت کرنے کی اہل نہیں، انہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ لہذا فرشتے آپ سے کم تر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کا انہیں علم ہے انہیں بتائی گئی تھی، لیکن ہر چیز جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ علم آدم الأسماء كلها، آپ کی عزت، اقرأ وربك الأكرم، علم الإنسان ما لم يعلم، اس نے انسان کو سکھایا جو کچھ وہ جانتا ہے، علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے ہمیں سکھایا سبحانہ و تعالی۔ لہذا آپ اس دنیا میں، آپ اس سیارے پر ہیں اور آپ اس زمانے میں ہیں، لیکن آپ نے انتخاب نہیں کیا آپ کے والدین کون ہیں، آپ نے کہاں جنم لینا ہے، اور کیا آپ خوشحال کے حامل ہوں گے یا بدحالی کے۔ آپ اس دنیا میں آتے ہیں جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، آپ اپنی ماں کے شکم سے نکلے، لا تعلمون شيئا، ایک مرتبہ پھر علم، آپ پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، آپ سماعت کرنے کے اہل نہ تھے یا دیکھنے کے یا سمجھنے کے، آپ کا دل کمزور تھا، مطلب آپ کا دل ایک نظریہ نہیں جانتا، آپ کی آنکھیں تقریباً اندھی ہیں۔ جب آپ کے بچے ہوتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، جب آپ قریب ہوتے ہیں بنیادی طور پر کئی ماہ لگتے ہیں آپ کو دیکھنے کے قابل ہونے میں، جیسے 2 میٹر کے فاصلے سے یا 3 میٹر سے، لیکن وہ جو جانتے ہیں وہ ہے آپ کی آواز کس معنی تھے، آپ کی خوشبو کیسی، آپ ان کے کیا ہیں۔ اور جیسے ہی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، ڈاکٹر بچہ اس کے سینے پر رکھ دیتا ہے، وہی سادہ سی ہے کہ وہ بچہ ماں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے 9 ماہ تک، اور جب وہ اس کے سینے سے لگتا ہے وہ اس ردھم کو دوبارہ سنتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، مجھے تھامے رکھو، مجھے مت چھوڑو، اور یہ رونا بند کر دیتا ہے۔ آپ آشنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، اس لمحے سے آگے سے اللہ جو آپ کی سماعت و بصارت عطا فرماتا ہے اور وجدان اور علم اور سوچنے کی اہلیت، لہٰذا آپ نشو نما پاتے ہیں۔ اور اللہ آپ سے پوچھتا ہے بطور ایک نوجوان مرد، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسانیت میں سے بہترین اور وہ جنہیں رحمت عطا فرمائی جائے گی اللہ کی طرف سے یوم قیامت، شاب نشأ في طاعة الله، کوئی جو عمر میں پروان چڑھا اور اپنی نوجوانی کو جا پہنچے بلوغت تک اللہ کے تقدس اور بزرگی کے تحت، اللہ کو جانتے اس کے تقدس کو، اور اللہ کے پیغمبران میں سے ہر ایک کو اس مشن سے گزرے اور ہر قسم کی دیانتداری اس مشن کو عطا کی گئی۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم 14 یا 15 برس کے تھے جب انہوں نے اپنے والد سے محاذ آرائی، تم کیوں پرستش کرتے ہیں جو مدد نہیں کرتے، جو ناقابل حرکت ہے، تم کیوں ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو شعور نہیں رکھتی؟ اور ان کا باپ جواب نہ دے سکا، ایک استدلالی جواب۔ وہ وجدان کے حامل تھے کہ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں اس سے بڑھ کر ہے، اس سے جو کچھ انہیں بتایا اور عطا کیا گیا۔ اس لیے آپ کا اولین بنیادی زندگی میں مقصد مطالعہ کرنا ہے۔ میں آپ کے والدین کو جانتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں نوجوانوں کے لیے مطالعہ، لیکن وہ کیمسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں اور ریاضی کا، یہ آپ کے دماغ کو تیز نہیں کرتا، لیکن یہ ہے اللہ کی جانب رہنمائی کرنے والا۔ دیکھیں، ایک چیز جس کی ہمیں اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ایک مقام جہاں ہم آرام دہ محسوس کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم ہیں۔ آپ آرام دہ محسوس کرتے ہیں جس کے ساتھ جب آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، انہوں نے سخت محنت کی، برائے یہ کوئی چیز ہو سکتی تھی، مثلا ایک ڈگری، یا یہ کوئی چیز ہے جہاں آپ جانتے ہیں آپ ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ایک کاروبار تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا ایک کیفے قائم کرنا۔
آپ جانتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کوئی بڑا کام نہیں دوسروں کی نظر میں، یہ محض قابل ذکر ہے آپ کی زندگی میں، اور ہم میں سے ہر کوئی، ہر ایک، ہم زندگی میں اس مقصد کے حامل ہیں۔ مت سوچیں کہ آپ کا مقصد محدود ہے محض اس سے جو کچھ لوگ تخمینہ لگاتے بطور نیک کام کرتے ہوئے۔ در حقیقت نیکی وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں بطور کوئی چیز کہ آپ اپنی کوشش شامل کرتے ہیں اور توانائی، اور اس لیے علم کلید بن جاتا ہے۔ لہذا اس دنیاوی زندگی میں کامیابی کا اولین قانون سیکھنا ہے، وہ آپ کا دماغ تیز تر کرتے ہیں، جسم چست بناتے ہیں، ذہانت تیز تر کرتے ہیں، دولت بڑھاتے ہیں، زیادہ پرقوت آپ کے وسائل، عظیم تر آپ کے اثرات اگر اچھے ہیں انشاءاللہ معاشرے میں۔ ہم اپنے خلائی جہاز کی زہرہ کی جانب اڑان بھرتے ہیں اور آپ بہن کے سیارے پر جا اترتے ہیں، اور زمین جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے معطل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور در حقیقت یہ اصل نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے بھائیوں کو بتانے دیں بہنوں کی بابت۔ ایک بہن غلطی پر ہے، آپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی آپ غلط ہیں، مجھے امید ہے میں صحیح ہوں، لیکن امید ہے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، آپ چھپانا نہیں چاہتے کہ میں صحیح ہوں۔ بہنیں جذباتی ہوتی ہیں، بہنوں سے معذرت۔ جذباتی وجود کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیزوں کو یاد رکھتی ہیں، میں اس بارے میں بات کرنے میں مہربان ہوں میرے لاہ عمل میں اگر آپ وہاں موجود ہیں۔ بہنیں چیزوں کو جوڑتی ہیں اور چیزوں کو یاد رکھتی ہیں، تاریخ کے ذریعے نہیں، یا رنگ کے ذریعے یا شکل کے ذریعے۔ وہ تقریب یاد نہیں رکھتی، وہ یاد رکھتی ہیں جو انہوں نے محسوس ہوا اس کے دوران۔ اور ایسے لمحات جس کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں میرا نوجوان بھائی، اگر آپ نے ہنوز شادی نہیں کی، آپ میرے الفاظ نقش کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی بیوی ایک دن آپ کو کہے گی مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے ایسا کیا، اور آپ کہتے ہیں میں نے کیا۔ کیا کیا؟ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی، میں یاد نہیں رکھ سکتی آپ نے کیا کیا، لیکن یہ مجھے برا لگا۔ وہ یاد رکھتی ہے ایسا کیسا لگا، وہ یاد نہیں رکھتی آپ نے کیا کیا۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ ایک بھائی آپ سے چمٹ جاتا ہے فون پر، آہا وہ گستاخی کس قسم کی تھی، کھانے کے لیے کیا ہے، یہ آپ کیسے، ٹھیک۔ جہاں تک جذباتی ارادوں کا تعلق ہے، 3 برس قبل ایک بہن، آدمی اس کے فون پر اس سے چمٹ گیا، وہ ایسے ہے جیسے او میرے خدا، کیا آپ نے ابھی وہ کیا؟ میں نہیں کر سکتا۔ میں عائشہ کو فون کر رہا ہوں، عائشہ کیا آپ یقین کر سکتی ہیں اس نے ابھی بھی میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ میرے ساتھ چمٹ گئی۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ او میرے خدا، کیا آپ کو یقین ہے؟ درست کیا ہے اس نے کیا کہا اور وہ کیسے چمٹ گئی؟ بالکل ٹھیک، وہ جذباتی ہے۔ اس نے کیسا محسوس کیا، اسے دکھ پہنچا۔ اور ماں بعد یہ 3 ماہ ہو سکتے تھے سڑک پر، وہ بھول گئی ہے تمام واقعہ، لیکن وہ ایسا ویسا ہی محسوس کرتے، وہی جذبات دوبارہ، اور کیا ہوتا ہے اسے واقعہ یاد آ جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں بھول گئے، لیکن یہ یاداشت میں واپس، کیونکہ بہنوں کے لیے تو یہ چیز USB کی مانند ہے، نقل پذیر پلگ، ہارڈ ڈرائیو، یہ ہمیشہ بے ترتیب ہے، زیادہ یاداشتیں دستیاب ہیں، اس کا پلگ ہمیشہ لگا رہتا ہے، وہ معلومات دوبارہ حاصل کرتی ہیں فی الفور۔ زہرہ آن لائن، ہمیشہ آن لائن، ان کو حمایتی مدد حاصل ہے، ابری حمایت، یہ انہیں 2 ہارڈ ڈرائیو کی معاونت حاصل ہے، یہ وہاں موجود ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، لہذا آپ پریشان ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ بہنوں کی ایک جذباتی یاداشت ہوتی ہے۔ اب بھائی مختلف ہیں، بھائی وہ یاد نہیں رکھتے انہوں نے کیا محسوس کیا، وہ یاد رکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا، کس نے کہا کیا، کب اور کہاں۔ آپ میں سے کسی نے کبھی لڑکی سے پوچھا، یا بہن سے یا بیوی سے یا جو کوئی بھی، آپ کہتے ہیں او کیا ہوا، وہ کہتی ہے درست، قبل اس کے درست، میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا، میں عائشہ کے ساتھ تھی اور ہم کافی پی رہے تھے، نہیں کیا ہوا تھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا ہوا تھا، لیکن آپ کو سمجھنا ہے جو ہوا تھا اس سے پہلے کیا ہوا، کیونکہ آپ نے سمجھنا ہے کلی طور پر کیا ہوا تھا۔ لہٰذا میں عائشہ کے ساتھ تھی اور اس نے کافی کا آرڈر دیا، اور یہ ایسا تھا
کیا آپ کو یقین ہے کہ کیونکہ یہ ایسے ہے آپ رات کو کیسے سونے جائے؟ نہیں کیا ہوا تھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا ہوا تھا، بس سنیں، اور تب آپ کہیں گے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس طرح آپ کی بیوی محسوس کرتی ہے آپ نہیں سن رہے. یہ نہیں کہ آپ سن نہیں رہے، یہ ہے کہ وہ باتیں کر رہی ہے لیکن وہ ضرورت سے زیادہ باتیں کر رہی ہے. یہ کہ آپ اپنے دماغ میں سن رہا ہوں لیکن ہر چیز نہیں سن سکتا، لہٰذا آپ بے مقصد اندر باہر ہونا شروع کر دیتے ہیں. اور مرد جو بے مقصد اندر باہر ہونا شروع کر دیتے ہیں در حقیقت دوسری چیزوں میں، اور آپ یہ کرنا سیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں، وہ کہتے ہیں آپ سن رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں ہاں، اور آپ ہاں کے اس نمونے کا حامل بننے کا آغاز کرتے، اور آپ کا کام بھول جاتے. جو اس نے کہا آپ نے صحیح نہیں سنا کہ وہ زیادہ کیوں بول رہی تھی. بہنیں، ضرورت سے زیادہ باتیں، ہمیں ان پر کام کرنا ہے. ہم وہ حاصل کریں گے انشاءاللہ جب ہم مریخ پر بات کریں گے. اس قدر جذباتی ابلاغ ہمارے لیے کس قدر مختلف ہے. وہ بات نہیں کرتی محض حقائق میں اے بی سی مساوی ڈی. وہ کہتے ہیں اے، تب ذیلی اسکرپٹ، لیکن اے کو منہا کیا گیا کیونکہ بی کو ضرب دینی تھی، اور تب وہ تقسیم کرتی ہیں، اور جیسے تیسے انہوں نے ڈی حاصل کر لیا. کہیں نہ کہیں سڑک پر یہ منطقی بہاؤ نہیں ہے. تیسری چیز جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زہرہ گرم ہے، یہ حقیقت میں سورج کے قریب ہے، اور بہنیں مزاج کی تیز ہوتی ہیں، غصہ ور، لیکن وہ دمکتی نہیں. گرم، وہ ناراض ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ، دہکنا. گرم لہذا سطح پر وہ ٹھنڈی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اندرونی طور پر یہ آتش فشاں پہاڑ ہے. اب یہ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے لگتے ہیں خبر کیے بغیر. آپ دیکھتے ہیں اور بیوی کہتے ہیں کہ کیا آتش فشاں پھٹنے جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں آتش فشاں جولائی میں، لیکن ایک موجود ہے محض آپ نہیں جانتے. زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے، کوئی چیز گھوم رہی ہے اور آپ علامات نہیں پہچانتے. لہذا کچھ علامات ہیں کہ زہرہ سے بہنیں سلگنے لگتی ہیں ایک آتش فشاں پہاڑ میں. پہلی علامت بہنوں میں، کیا میں غلط ہوں جو کچھ میں نے اب تک کہا؟ میں درست ہوں؟ غلط کچھ میں؟ ہاں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. پہلی علامت کہ آتش فشاں پٹنے کے قریب ہے. پرندے، بلیاں، ہر چیز دور بھاگتی خاموشی کی وجہ سے. پر اسرار خاموشی. سنیں، یہ خاموشی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بلی جانتی ہے کیا ہو رہا ہے. وہ اس لرزے اور کپکپی کو جانتی ہے جو آپ کے لیے ناقابل تصور ہے. وہاں ایک آتش فشاں ہے، پھٹتا دکھائی دیتا ہے. خاموش، اور اس سے پوچھیں آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ٹھیک ہے. کیا یقیناً؟ ہاں. زیادہ بولنا بند، بلکہ خاموش. لہذا آپ پسند کریں گے او میری بیوی کیوں بات نہیں کر رہی. وہ عام طور پر بہت زیادہ باتیں کرتی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آتش فشاں. دوسرا مسئلہ، اب آتش فشاں پھٹنے کو ہے اور لاوا اٹھ رہا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ جب آپ پوچھتے ہیں کیا ہر چیز ٹھیک ہے، کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہے، برائے مہربانی ابھی مجھے بتائیں کیا میں نے آپ کو پریشان کیا ہے. آپ پوچھتے ہیں اور پوچھتے اور پوچھتے اور پوچھتے ہیں، اور آپ یا تو ایک مسکراہٹ اچھالتے ہیں یا نہیں، یا میں ٹھیک ہو جاؤں گی، یہ ٹھیک ہے، میری فکر نہ کریں. ہاں، مختصر ایک لفظی بیان. لاوا اٹھ رہا ہے، دھماکہ ہوتا ہے. جب آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا اور آپ کے پاس جائز وجہ ہے اور آپ نے کہا میں اسے نہیں کر سکتا. عام طور پر عام حالات میں آپ اس کے ساتھ دور ہو سکتے ہیں بطور ایک بھائی. یا کہ آپ لانڈری مشین بھر سکتے ہیں. ہاں، لیکن مجھے حقیقت میں کام سے دیر ہو رہی ہے.
او آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ خاموش تھی. ہاں میں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ توقع کرتے ہیں کہ تمام کام کروں بذات خود. کیا کام؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ جانتی ہیں مجھے واقعی دیر ہو رہی ہے. کیا آپ سوچتے ہیں میں نے یہ بچے پالے بذات خود کہ یہ میرے بچے ہیں بذات خود؟ ہم شراکت دار ہیں، اور اس کا مطلب ہے آتش فشاں اب غیر فعال پھٹنے کے قریب ہے. آپ ایک آتش فشاں کیسے روک سکتے ہیں پھٹنے سے؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ بھاگتے ہیں، بھاگو بھاگو. عمدہ. والٹ سے باہر نکلنا، رخصت. لاوے کو کس قدر بہنے دیں اور آپ کو واقعی مثبت ہونا ہے. ہمیشہ پڑتال کریں، ایس ایم ایس ارسال کریں. پھول، کینڈی، ٹیلی فون، تیری بہترین کوشش کریں. وہ زہرہ ہے. مریخ میری بہنوں کے لیے کس قدر مختلف ہے. ایک بھائی برا تو نہیں منائیں گے اگر ہم اپنے کچھ راز شیئر کریں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان بہنوں کے لیے جو نہیں جانتی کہ بھائی فطرتاً غیر منظم ہے. میری بیوی آپ کو بتائے گی کہ وہ مجھے بتاتی ہے سینکڑوں مرتبہ کہ کہاں میرے جوتوں کو ہونا چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ جوتے کہاں ہونے چاہیے. وہ جانتی ہے کہاں اس کے خیال میں ہونے چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے وہ کہاں ہیں. اور یہ ہے میرے لیے انتہائی باسہولت جگہ انہیں اتارنے کے لیے. یہ دروازے کے پاس ہے. ہاں میں جانتا ہوں کوئی ان سے ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن تکلیف دہ ہے کئی مرتبہ نیچے جھکنا، انہیں اٹھانا اور انہیں شیلف پر رکھنا. یہی کچھ ہے بھائی. مرد اسی مانند ہوتے ہیں، تکلیف دہ، غیر مطابقت رکھنے والے. دوم، ہم بطور بھائی محض اس قدر کریں گے جس قدر کرنے کی ہم سے توقع کی جاتی ہے. ہم شاذ و نادر ہی رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں. کیا آپ رضاکار ہیں؟ اور کوئی آپ کو پکارتا ہے رضاکار. آپ رضاکار ہیں؟ اگرچہ میرا بھائی زہری وہ کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں میرے پاس 4-5 قابل اعتماد بھائی ہیں، وہ خوراک عطا کرتے ہیں ماشاءاللہ غریب لوگوں کو. اور جو سڈنی جاتے ہیں غریب لوگوں کو خوراک دینے، وہ جاتے ہیں اور انہیں ایک مرتبہ بلاتے ہیں اور وہ آتے ہیں. میں کہتا ہوں تم انہیں بلاتے ہو یا کیا میں فون کروں جب آپ جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے ہی بلانا ہے. بے شک ہم بھائی ہیں، ہم اس قسم کے ہیں. آپ کسی اسلامی کلاس میں جاتے ہیں، 100 میں سے 70 نشستیں بھری ہوتی ہیں بہنوں سے. کیوں؟ یہ وجہ نہیں کہ بھائیوں کے پاس وقت موجود نہیں، اس کی وجہ یہ ہے یہ لازم نہیں ہے. لہٰذا آپ محض اسی قدر کرتے ہیں جتنا ضروری سمجھتے ہیں. لہٰذا آپ کے لیے میری عزیز بہنوں، آپ استفادہ کرنے جا رہی ہیں، آپ یہ کہنے جا رہی ہیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، کیونکہ کبھی کبھار یہ کیا نہیں جاتا جب تک آپ نہ بتائیں. یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اے بھائی کپڑے دھوئیں. او میرا خدا، مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی. اب میں برا نہیں مناتا اس سے بھرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں یہ کس قدر آسان ہے لانڈری مشین بھرنا، لیکن یہ کسی قدر مشکل ہے. یہ آسان ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت میں مشکل ہے. رنگوں کو علیحدہ کرنے کی مانند، سیاہ ایک جانب سفید ایک جانب. میں ہمیشہ سیاہ سفید پر وقت صرف کرتا ہوں. کیا یہ خاص نہیں ہے؟ ٹھیک. مریخ کے مرد غیر جذباتی بھی ہوتے ہیں. میں کوشش کر سکتا ہوں کبھی کبھار میں اپنی زنانہ پہنچ سے نکلتا ہوں، لیکن حقیقت میں مرد غیر جذباتی ہوتے ہیں. ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جذباتی نہ ہوں. یعنی ہم جو محسوس کرتے ہیں اسے اندر ہی دبائے رکھتے ہیں اور پھر اسے دفنا دیتے ہیں. اور کوئی پوچھے گا عموماً آپ کی بیوی یا آپ کی کوئی ایسی ہستی جو آپ کے قریب ہے، کہتا ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھا کیا مطلب ہے؟ کس قسم کا سوال ہے؟ میں ٹھیک محسوس کرتا ہوں. نہیں، آپ کا دل کیسا محسوس کرتا ہے؟ میرا دل عمدہ محسوس کرتا ہے. میں کل ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. میرے دل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یا میں آپ کے لیے حاضر ہوں. وہاں کہاں؟ تم یہاں موجود ہو. وہاں کہاں؟ کس کے لیے چھوڑا؟ یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل درست ہے. محسوس کرنا جذباتی. میں جذباتی نہیں ہوں، میں عمدہ ہوں. اور بطور مرد ہمارے لیے جذبات، دیکھیں یہ ایک گندا لفظ ہے. ایک مرد روتا ہے، یہ مانند ہے اوہ میرا خدا وہ رویا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیسے؟ یہ نامناسب ہے. اور ہم اسے روکنے کی
کیا آپ نے کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا ہے عورت کے سامنے؟ وہ نہیں میں نہیں، میں چھپا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں آپ چھپے ہوئے ہیں. آپ اجازت فراہم نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کو دیکھا جائے، کمزور یا جذباتی. اور اکثر اوقات بہنیں اسے ہمارے خلاف استعمال کریں گی. بعض اوقات آپ خلاف استعمال کریں گے آپ کی بیوی کے. اب ہم زہرہ مقابلہ مریخ کا ٹکراؤ دکھائیں گے. کون سا سیارہ بڑا ہے؟ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھائی اور بہنوں، شادی حقیقت میں ہے جنگ کا دوسرا نام. نہیں یہ مانند ہے کہ آپ نے کبھی جنگی جہاز کھیلا ہے. کون ڈبونے جا رہا ہے؟ کس کا جنگی جہاز؟ یہ بہت شاطرانہ ہے. کچھ بھائی جدید جنگ لڑتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ نے چھپ کر گولیاں چلانے والا بننا ہے، آپ انہیں سنائپر کہتے ہیں. میرا مطلب ہے شاطرانہ معاونت RC میں روانہ. یہ ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ کچھ دو کا معاملہ ہے تمام شادی شدہ زندگی کے دوران. اور جب میں کہتا ہوں جنگ، میرا مطلب یہ نہیں کہ بطور ایک گندی جنگ، ایٹمی ہتھیار اور سب کچھ. آپ بحث کرنے جا رہے ہیں اپنی بیوی سے، اور آپ جاتے ہیں آپ راکٹ برسانے جا رہے ہیں. وہی نظارے، دھماکہ دھماکہ دھماکہ. آپ اسے طیارہ بردار جہاز کہتے ہیں. اور بہن جا رہی ہے، آپ اس سے جانتے ہیں، میں نے انہیں کل بتایا تھا، وہ آپ کو ایک آبدوز کی مانند ڈبونے جا رہی ہے. روسی قسم کی ایٹمی آبدوز. آپ آبدوز کے لیے دیکھ رہے ہیں. آبدوز کہاں ہے؟ وہ ٹھیک دکھائی دیتی ہے. ہاں ہنی میں ٹھیک ہوں، میں عمدہ ہوں. لہذا عمدہ سے محتاط رہیں، یہ حقیقت میں ہیروشیما ہے. میں عمدہ ہوں. پانی میں ایٹمی ہتھیاروں کی صف بندی جاری ہے. تارپیڈو پانی میں ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پل جلائے جانے والے ہیں. جب آپ حالت جنگ میں ہیں، جہاں بحث چلتی ہے، وہاں ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہے میں جیتا آپ ہارے. یہ بے شک مسلمانوں کے لیے ہے. یہ مسئلہ مرد اور عورت کا ہے، کون طاقت رکھتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بالکل مختلف تناظر عطا کرتے ہیں، کیونکہ ہر بات جو میں نے کہی، میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس کا اسلامی علاج ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطرات کا علاج تجویز فرماتے ہیں جو ہمیں لاحق ہیں. جذباتی، آپ کمزور نہیں دکھنا چاہتے، آپ جیون ساتھی کے سامنے رونا نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ نہیں ہیں. اپنے احساسات چھپاتے ہیں یا آپ خاموش ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے جو آپ سوچ رہے ہیں، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. اور اگر آپ جان لیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار کا احساس تھا اور دوسروں کے وقار کا خیال رکھتے تھے، بالخصوص ان کے ساتھی ہمیشہ بلند مرتبہ تھے، لہذا آپ وہ انداز اپنائیں گے یا متبادل. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی جگہ ہوتے، وہ خاموش رہتے، وہ پرسکون رہتے. یوں وہ ہماری طرز زندگی کی اصلاح فرماتے ہیں. لہذا آئیے اس پر غور کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان سیاروں کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں اور ہمیں محفوظ رکھتے ہیں ان غلطیوں سے جو ہم کرتے ہیں. زہرہ اور مریخ کے لیے مثالی کیا ہے؟ مسلمان بھائی اور بہن کے لیے مثالی کیا ہے؟ ہمارے لیے کام کرنے کے ہمارے انداز اس سے مطابقت رکھتے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی تھی. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ کی بابت. اور اگر آپ میرا مقالہ پڑھتے ہیں سون آف لو، نہیں، اوہ میرے خدا، میں برا محسوس کروں اگرچہ میں نے اسے اب نشو نما دی ہے. یہ حقیقت میں 3 لاکھ مرتبہ بڑھا گیا. میں تصور کروں گا واحد ایک شخص ہوگا کوالالمپور میں جس نے پڑھا ہوگا. بالکل ٹھیک، آج رات یہ آپ کا مشن ہے. آپ گھر جائیں، گوگل میں یحییٰ ابراہیم سن آف لو، کیونکہ یہ حقیقت ہے. ایک پر اثر قصہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے. جنگ کے موقع پر صحرا کے وسط میں پیغمبر اور ان کی فوج وہ گھر واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک،
اور صحرائی جنگ میں جب گرمی پڑتی ہے آپ رات کو سفر کرتے ہیں اور خیمے ساتھ ہوتے ہیں. دن کو آپ اپنے خیموں میں سائے تلے ہوتے ہیں اور رات کے وسط میں جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طے فرمائیں کہ وہ خیمے اکھاڑیں اور اپنا سفر شروع کریں. وہ دشمن کے اس علاقے سے باہر نکلنا چاہتے. پیغمبر کی زوجہ محترمہ عائشہ آتی ہے اور ان سے سرگوشی فرماتی. وہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر جب میں وہاں گئی میرا ہار کھو گیا. یہ ہار کس کا تھا؟ وہ فرماتی ہے یہ ہار قیمتی نہیں، حتیٰ کہ سونے اور چاندی کا بھی نہیں ہے، یہ محض سیاہ دھاگا ہے ہمراہ سیاہ موتی، لیکن اس سے جذباتی لگاؤ ہے. ان کے لیے قیمتی چیز نہ تھی. اب سوچیں دشمن کے علاقے میں پانی کی کمی کے ساتھ آپ محض رات کو سفر کر سکتے ہیں، آپ دن کو سفر نہیں کر سکتے. دشمن پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کہیں گے ہار کو بھول جاؤ. اگر میری بیوی اور میں کوالالمپور ایئرپورٹ پر ہیں اور وہ کہتی ہے یا میں اپنا پرس چھوڑ آئی ہوں، آپ جانتے ہیں واپس ہوٹل میں کہوں گا پرس کو بھول جاؤ، گھڑی کو بھول جاؤ، جہاز پر سوار ہو، ہم پرتھ جا رہے ہیں، ایک اور گھڑی خرید لیں گے. ٹھیک؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک، ہر کوئی اپنے اونٹوں سے سامان اتارے، ہم ایک رات مزید یہاں قیام کریں گے. اب جب صحابہ نے سنا کیوں وہ فرماتے ہیں تم جانتے ہو عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے. وہ بولے ٹھیک ہے یہ قیمتی ہوگا. انہوں نے فرمایا نہیں یہ سیاہ رنگ کا ہے، کیا تم اس کی تلاش میں ان کی مدد کر سکتے ہو؟ اب کیا آپ تصور کر سکتے ہیں عمر ابن خطاب خوفناک جنگجو. آپ جانتے ہیں جب آپ سوانح حیات پڑھتے ہیں عمر جو ان قسم کے تھے، حقیقت میں ان کا قد، وہ ایک قد آور شخص تھے. جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ان کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے. یہ عمر ہے. وہ مانند تھے، بڑے پرقوت، اور وہاں وہ جھکے صحرا میں، اندھیرے میں، تاریکی میں، اندھیرے میں دیکھتے ہوئے ایک سیاہ ہار کے لیے. لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ وہ صحرا میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور وہ واقعی یہ سوچنے لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کس وجہ کی بنا پر. لہٰذا وہ شکایت کرنے کس کے پاس گئے؟ انہوں نے شکایت کی عائشہ کے والد محترم ابو بکر سے. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس کام کے لیے حامی نہیں بھری تھی، میں نے لڑائی کے لیے حامی بھری تھی، یہاں میں ہار تلاش کر رہا ہوں. اب ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے. آج رات اگر پانی پی لیا صبح ہم وضو نہیں کر سکیں گے فجر کے لیے، اور اگر ہم نہیں پیتے ہم مرنے کے قریب ہیں. ہمیں پانی پینا اس لمحے تک. تیمم، آپ جانتے ہیں نماز کے لیے تیار ہونا پانی کے بغیر، اس کا کوئی ذکر نہ تھا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ تھا. لہٰذا انہوں نے شکایت کرنا شروع کی. لہٰذا ابو بکر عائشہ کی جانب دوڑے. وہ عائشہ کے پاس آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرما رہے تھے رات کے وسط میں، اور آپ کا سر مبارک عائشہ کی گود میں تھا. وہ آپ کا سر مبارک اپنی گود میں لیے ہوئے تھے. وہ آپ کے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی اور انہیں سہلا رہی تھی. ابو بکر ان کی توجہ مبذول کروانا چاہتے تھے. اور عائشہ تم نے یہ کیسے جرأت کی؟ تم نے مجھے بتایا ہوتا میں تمہیں ایک اور ہار لا دیتا. کیوں ہم سب کو زحمت دی تم نے؟ کیسے پیغمبر پر یہ بوجھ ڈال دیا؟ ہم پیاسے ہیں، اگر پیغمبر بیدار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا ہم وہ کیسے نماز ادا کریں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عائشہ خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ ایک خاوند کی حامل تھی. میں نے اپنے شوہر سے کہا یہی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ میرے والد ہیں، وہ میرے خاوند ہیں، لہٰذا ٹھیک ہے. لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کسی کو ہار ملا؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں پیاس محسوس ہو رہی ہے، ہم نہیں کر سکتے وضو کیونکہ ہم نے سارا دن دھوپ میں گزارا اور اسی پر گزارا کیا، ہم کنویں تک نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ ہم دن کو سفر نہیں کر پاتے. لہٰذا یا تو ہم پانی پینے کے لیے بچا لیتے یا وضو کر سکتے ہیں اور پیاس سے مر سکتے ہیں. اور این اسی لمحے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرماتا ہے جو سورۃ المائدہ میں ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو تب تم تیمم کرو، اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹی چھو لو، مٹی سے خود کو پاک کرو، قدرتی مٹی سے جس سے آپ بنائے گئے ہو، اور اب تم نماز کے لیے تیار ہو.
اندازہ کریں ہر کسی نے کیا کہا، اللہ اکبر، عائشہ وہ ہمارے حق میں بہترین ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے لیے کاموں کو آسان بناتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں عائشہ اور ان کے والد خوب، آپ بہترین ہیں، دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے، ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوتا اگر یہ عائشہ کے لیے نہ ہوتا۔ وہ حیران کن ہے۔ حمد اللہ عائشہ، حمد اس معنی جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ، حمد اللہ عائشہ، ٹھیک۔ اب یہ آپ پر ظاہر کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمومی انداز سے بالکل برعکس، جسے ہم کہتے ہیں مرد مکمل مختلف، وہ رکھتے ہیں زوجہ محترمہ اور ان کی سادہ ضرورت کلی امت کے سامنے اور ان کی عظیم ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ان کا احترام کرتے تھے، کیونکہ اپنی بیوی کا احترام کرتے ہوئے آپ دیگر ہر کسی کی ضروریات کی تکمیل کریں گے، وہ پرقوت مواد ہے۔ اب ہم اس پر غور کرتے ہیں دوسرے پہلو سے، عائشہ کیسے وہ احترام پیغمبر کو لوٹاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اپنی بحث سمیٹیں گے تاکہ سوالات کے لیے ہمیں وقت مل سکے۔ عائشہ ایک دن تشریف فرما تھی اور اس خاتون نے بدزبانی شروع کی برے الفاظ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ خاتون وہ ایک معمر عورت تھی، بڑھاپے کی ماری ہوئی جب کبھی ہو سکتا ہے، اور محض عائشہ یہ اور وہ، اور عائشہ جو اہل ہیں اس حد تک خوش بیان اپنے دفاع کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں دفاع کا حق حاصل ہے، وہ محض انتظار کرتی ہیں۔ اور انہوں نے سوچا قبل اس کے کہ میں اس خاتون کو جواب دوں، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا اور میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، اگر میں اسے جواب دیتی ہوں وہ میرے ساتھ پریشان ہوں گے، لہٰذا میں خاموش تھی۔ اب یہ پرقوت ہے کہ آپ کی بیوی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے جذبات کا احساس کرتے ہیں، اس کا فطری وجدان، اپنی ذات کا دفاع، بالخصوص جب حق حاصل ہے، ایک بھی لفظ منہ سے نکالے بغیر، محض اس لیے کہ انہوں نے سوچا اگر انہوں نے کوئی بات کی وہ آپ کو پریشان کرے گی۔ یہ وجہ نہیں کہ وہ ڈرتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اس لیے کہ وہ محبت کرتی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ حیران کن ہے، لہذا وہ خاموش رہیں۔ خاتون رخصت ہو جاتی ہے، وہ واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں وہی بات۔ عائشہ یہ دوسری مرتبہ ہے، یہ آن ہے، یہ ڈنکی کانگ کی مانند ہے، آپ جانتے ہیں میں تباہ کر سکتی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے میں نے آپ پر نگاہ ڈالی اور پیغمبر کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ میرے ساتھ پریشان ہوں گے، میں اپنے خاوند کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا میں خاموش رہتی ہوں۔ تیسری مرتبہ وہ واپس آتی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافی ہے، اب بہت ہو چکی، لہٰذا ان کے اعتماد میں وہ دیکھ سکیں کہ اگر وہ اپنا دفاع کرتی ہیں وہ پریشان نہ ہوں گے، لہٰذا عائشہ۔ فانتصرت، لفظ تو سرت عربی میں اس کا مطلب ہے، اس معنی ہے کہ میں نے اسے فتح میں مسمار کر دیا، یہ اس معنی ہے میں نے ایک قبر پر رقص کیا، یعنی میں نے اسے نیست و نابود کر دیا، لہٰذا وہ چلی گئی اور پھر واپس نہ آئی۔ فذهبت ولم ترجع، جو کچھ میں نے اسے بتایا اس کے بعد وہ چلی گئی اور واپس آ کر میرے ساتھ گڑبڑ نہ کی، بالخصوص میرے خاوند کے سامنے مجھے غصہ دلانے، این یہی کچھ رونما ہوا۔ اب وہ آپ کو برعکس دکھاتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ کسی وقت ایک فرد کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ کیا سوچتا ہے، میں وہی کرنے جا رہا ہوں، یہ اب درست ہے، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں جا رہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ کیا سوچتا ہے۔ نہیں، یہ برعکس ہے۔ جیسا ہم کچھ عورتوں کو دیکھتے ہیں جو زہرہ پر رہتی ہیں، لہٰذا ہم فلور چھوڑتے ہیں اور کوئی سوالات کے لیے تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ دو دیگر چیزوں کی بابت جن کی بابت میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، ہم ان کا بعد میں تذکرہ کریں گے کچھ سوالات لینے کے بعد انشاءاللہ۔ کوئی چیز بھائیوں یا بہنوں کی جانب سے کوئی جو شیئر کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا مواد کہ مرد مریخ سے اور عورت زہرہ سے؟ میں اپنی کافی پینے جا رہا ہوں، آپ ایک سوال پوچھتے ہیں، اس کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مشورہ کیا؟ مجھے واقعی یاد نہیں ہے، جبکہ وہ سرچ کرتا ہے کہ بہت شکریہ بہن آپ کی تمام تر مہربانی کا میری بیوی اور میرے کنبے کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی محسوس کریں۔ آپ میں سے ان کے لیے جو جانتے ہیں، ہماری بہن آپ کو جاننا چاہیے، یقیناً آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں اس کی مہربانی، لیکن سبحان اللہ، بالکل ٹھیک درست، وہ کہتی ہے مت کہیں، شکریہ،
جزاک اللہ خیر. آپ کا شکریہ ادا کرنے کی واحد وجہ کیونکہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دیتے ہیں تم اللہ کے شکر گزار نہیں بن سکتے اگر تم دوسروں کا شکر ادا نہ کرو. لہٰذا یہ ہے آپ کا حق. میں جو کہتا ہوں میں فیس بک بندہ ہوں, وہ ہنوز دیکھ رہا ہے. ہاں, نشانیوں میں سے ایک آپ کے لیے کہ اللہ جو آپ سے محبت کرتا ہے یہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے محبت کرتی ہے. کوئی بھی شادی شدہ بھائی یہاں موجود ہے, آپ سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ ایک شادی شدہ بھائی ہیں, وہ لمحہ جب آپ اللہ کے ساتھ بہتر نہیں, کوئی چیز درست نہیں جاتی, اب ہمراہ آپ کے جیون ساتھی 100% یہ ناقابل فرار. نہیں, میں سنجیدہ ہوں. جس لمحے آپ گڑبڑ کرتے ہیں تھوڑی بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باعث بنتا ہے آپ کی اور بیوی کی مہربانی کا ایک تھوڑی چیز پر قناعت. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ اس نے مرد اور عورت تخلیق فرمایا ایک ہی روح سے, اور وہ واحد ہستی ڈالتی ہے, وہ واحد ہستی جو ہمارے درمیان محبت ڈالتی ہے. اور جس لمحے آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں جو محبت رکھتا ہے, وہ محبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر حقیقت میں جانتے ہوں گے کب عائشہ ان کے ساتھ پریشان تھی. وہ کہیں گے عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن وہ ایک خاوند بھی ہیں. وہ فرماتے نہیں جب تم میرے ساتھ خوش نہیں ہوتی, اور تم جب وہ فرماتے نہیں ایسا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ خوش ہوں. نہیں, آپ کیسے جانتے؟ آپ فرماتے جب تم خوش ہو اور دعا کرتی ہو تم کہو رب محمد, یا رب محمد, یا اللہ محمد کیا کہا مجھے عطا فرما, یہ کرتے میری مدد فرما. لیکن جب تم مجھ سے ناخوش ہو تو تم میرا نام استعمال نہیں کرتے. تم کہتی ہو رب کعبہ, طلوع فجر کے رب. تم نہیں کہتی یا رب. you don't say وربی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ وہاں موجود تھی. آپ جانتے ہیں قربت اور حساسیت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی تھے جنہیں سراہا جاتا تھا. لہذا اسباق میں اس کے ہم یہ خلاصہ حاصل کرتے ہیں اللہ آپ سے جس قدر محبت کرتا ہے بیوی بھی اسی قدر زیادہ محبت کرتی ہے. اور یکساں طور پر اللہ جس قدر آپ سے دور ہوتا ہے آپ زیادہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں اپنے گھر میں. اور اس لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم, بہترین وہ ہے اللہ کی قربت میں جو اپنے کنبے کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. اور میں اپنے کنبے سے سلوک کے حوالے سے بہترین ہوں. مطلب پیغمبر امت میں بہترین ہے, لہذا وہ بہترین ہیں بہترین بیوی کے ساتھ اپنے کردار کے حوالے سے. آپ اللہ کے جس قدر قریب ہوتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زوجہ کے ساتھ کردار کے جس قدر قریب ہوتے ہیں, مطلب کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں. اگر آپ, شیخ الاسلام ابن قیم کہتے ہیں اگر تم جانتے ہو کہ تم اولیاء میں سے ہو, دیکھو اگر تمہاری بیوی تمہاری دوست ہے. اگر جاننا چاہتے ہو کہ تم اللہ سے دوست ہو, دیکھو کیا بیوی تمہاری دوست ہے. کیا یہ شعور بخشتا ہے؟ آپ اللہ کے ساتھ ولی بننا چاہتے ہیں, اگر بیوی آپ کی ولی ہے, یہ سخت کام ہے, خوفناک. اللہ ہماری ماں فرماتا ہے یہ حقیقی سوال ہے. اگر آپ ایک بندھن میں ہیں جو مختلف ہے شادی سے, آپ کیسے جانتے ہیں کیسے یہ حقیقی بنتا ہے؟ بہت خوب. لہذا اگر آپ ایک بندھن میں ہیں, یہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں, آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی, آپ کیسے جانتے ہیں اگر اسے حقیقی ہونا چاہیے یا جو کچھ بھی ہے؟ دیکھیں, میں دیانتدار ہونا پسند کروں گا اور میں کسی کے احساسات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک. اور کبھی کبھار معیارات مختلف ہوتے ہیں ثقافت پر بنیاد کرتے ہوئے, اور کبھی کبھار پروان چڑھنے کی بنیاد پر, لیکن یہاں حد موجود ہے. کسی بھی وقت آپ ملوث ہیں, ملوث نہیں ہیں بندھن میں, اور وہ بندھن نہیں ہے جس کی اللہ اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی. نہ صرف گنہگار ہے بلکہ یہ غیر پیداواری ہے, یہ تکلیف دہ ہے. آپ جانتے ہیں کیوں اس قدر شکستہ دل موجود ہے؟ کیونکہ بے تحاشا ناجائز بندھن موجود ہے. کیا یہ شعور بخشتا ہے؟
مانن اللہ نہیں چاہتا آپ کا دل ٹوٹے، وہ نہیں چاہتا ایک نوجوان آپ کے ساتھ گڑبڑ کرے اور آپ کا دل توڑے، لیکن آپ پرواہ نہیں کرتے کیونکہ آپ اللہ کو نہیں سن رہے ہیں۔ وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ فرماتا ہے دیکھو میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پڑھا اللہ تمہاری زندگی آسان بنانا چاہتا ہے۔ قرآن میں بتاتا ہے ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، میں نے قرآن نازل نہیں فرمایا کاموں کو تم پر سخت بنانے کے لیے۔ مطلب کسی بھی وقت آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ اسے خود پر سخت بنا رہے ہیں۔ اول بہنوں میں اس پر بات کروں گا ایک بہن کے تناسب میں۔ نوجوان کیا چاہتے ہیں، بالخصوص نو عمر لڑکے نہیں چاہتے بات کرنا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ دیکھا جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ فخر کا سرچشمہ ہے۔ یہ مانند ہے او ہاں میری ایک گرل فرینڈ ہے، وہ اس مانند دکھائی دیتی ہے، یہ نہیں وہ سمارٹ ہے یا وہ اچھے گریڈ کی حامل ہے یا اس کا تعلق اس خاندان سے یا وہ اچھی مسلمہ ہے۔ یہ حقیقت میں کھوکھلا ہے، وہ گرم ہے، وہ خوبصورت ہے، یہ ایسی ہے ویسی ہے، بالکل ٹھیک۔ لہذا نوجوان کو چاہتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور آپ نوجوان بہنوں آپ کو چاہتی ہیں یا کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے کہا خواتین مجھے معاف رکھیں زیادہ باتیں، آپ کو کسی کی ضرورت ہے بتانے اور شیئر کرنے کے لیے، اور او میرے خدا میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے بہت کچھ، وہ ایسا ہاں، لیکن ہم آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ لہٰذا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، لہٰذا وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، یہ بالکل الگ ہے۔ اور مرد وہ چیز نہیں چاہتے جو عورت نفسیاتی طور پر وہ نہیں چاہتے، اور وہ ایک نفسیاتی سطح پر وہ نہیں چاہتے، ایک جسمانی سطح پر جذباتی سوچ اور نفسیاتی سطح دو جداگانہ کلی طور پر مختلف چیزیں ہیں۔ لہذا کسی بھی وقت آپ رکھتے ہیں دو لوگوں کو باہم اکٹھا جو دو مختلف چیزیں چاہتے ہیں، آپ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی خوشگوار چیز کا حامل بننے کا واحد راستہ اور خوشی کا سبب یہی ہے کہ دونوں کی ایک پسند ہو۔ آپ دونوں صحت مند بندھن چاہتے ہیں جو شادی کے جانب رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ نوجوان جانتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں میں نے کیسے شادی کی؟ میں ڈیٹ پر گیا، ٹھیک، ہاں آپ ڈیٹ پر گئے، او میرے خدا، بالکل ٹھیک۔ اب میری بیوی ملازمت کرتی تھی، وہ اکاؤنٹس مینیجر تھی جہاں میں کام کرتا تھا، اور پہلے میں ایک نوعمر تھا، مثلاً 25 برس کا، اور میں محض 3 ماہ سے کام پر تھا، ٹھیک۔ میں اس جگہ کام کرتا تھا 3 ماہ سے، بھرتی ہوا تھا کینیڈا میں گھر سے واپسی پر۔ میرے ڈیڈ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو تم جاؤ، تم جب تم واپس آؤ گے تمہاری شادی ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ، اپنا اسکول ختم کرو، تم جانتے ہو تم اس کے لیے تیار ہو۔ اور میں نے کہا ہاں۔ لہٰذا میں واپس کینیڈا چلا آیا جولائی میں۔ میں رات کو 3 ڈنر کرنے کا عادی تھا، 3 مختلف لوگوں کے گھر، لہٰذا میں مل سکتا تھا مختلف کنبوں اور مختلف لوگوں سے ان کے گھر، اور سبحان اللہ کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے پسند تھا، اور وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کوئی ایسا رشتہ جو میرے لیے مناسب ہو، اور وہ تمام عظیم لوگ تھے۔ ایسی صورت میں وہ یہ یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہ حیران کن لوگ تھے، روبدار لوگ، بہترین لوگ، لیکن ایسا نہ ہوا، ٹھیک، کیونکہ کسی نے میرے احساسات مجروح نہ کیے، ٹھیک، واللہ وہ بہترین لوگ ہیں، اور یہ ہو چکا تھا۔ لہٰذا میرے ڈیڈ جاتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں نہیں جانتا، انشاءاللہ آپ جانتے ہیں۔ میرے ڈیڈ اس خدشے کا شکار تھے، انہوں نے سوچا او یا شادی کرتا ہے یا کسی کو آسٹریلیا میں تلاش کرتا ہے، وہ واپس کینیڈا نہیں آ رہا۔ میرے ڈیڈ کے خدشات درست تھے، اس وجہ سے نہیں بلکہ دیگر وجوہات کی بنا پر۔ چنانچہ میں آسٹریلیا آ گیا، اور میرے ذہن میں ہمیشہ کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو عربی بولتا ہو۔ اس کی واحد وجہ کہ میں سست ہوں، یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا تو محض کریں گے، میں چاہتا ہوں میرے بچے عربی بولیں، اور یقیناً میں بذات خود سکھانا نہیں چاہتا تھا، بذات خود۔ لہٰذا مجھے ایسی بیوی کی تلاش تھی جو انہیں سکھائے۔ مرد ایسا سوچتے ہیں، بہنیں خبردار رہیں، آسان ترین، او ہاں میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ انہیں عربی سکھاؤں، نہیں، آپ کسی سے شادی کریں جو عربی بولتا ہو، آپ اس طرح نہیں سکھا سکیں گے۔
آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، کسی حاملہ قرآن کے ساتھ شادی کرتے ہیں، آپ انہیں بذات خود نہیں سکھاتے، یہی سب کچھ ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، آپ سب اس جیسے ہیں، میرے ساتھ جھوٹ مت بولیں، اللہ ہم سب کے دلوں پر شاہد ہے، یہ درست ہے۔ لیکن یہ بہن وہ ترک آباء و اجداد سے تھی، عربی نہیں بولتی تھی، لیکن دوسروں سے مختلف تھی اس حوالے سے کہ وہ حامل نہیں تھی ہی ہا 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 اس قسم کی۔ آپ جانتے ہیں کہ السلام علیکم اے بھائی ہی آپ اس قسم کی یہ چیز جانتے ہیں، وہ محض ایک پیشہ ورانہ ڈھنگ کی تھی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ ابھی کام سے باہر جا رہے ہیں؟ یہ ہے السلام علیکم، ہاں آپ کیسے ہیں؟ وہ کہتی ہے جو کچھ بھی، وہ دکھائی نہیں دیتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا جو عمدہ ہے، کیونکہ یہ وہ ہے آپ جس قسم کا چاہتے ہیں، آپ کسی ایسے کو نہیں چاہتے جو ہو آپ کو علم ہے آپ وہ نہیں چاہتے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس کے حامل نہیں بننا چاہتے، آپ کے ساتھ ہو، یہ ہراساں کرنے والا ہے۔ اور میں اس کے بھائی کو جانتا ہوں، لیکن یہ کبھی میرے ذہن میں نہ آیا، کیونکہ میں نے ہمیشہ سست بننا چاہا اور کسی ایسے کا حامل بننا چاہتا جو میرے بچوں کو عربی سکھائے۔ لہٰذا میں نے اس کے بھائی سے رابطہ کیا، اس کا بھائی، اس کا نام چنگیز ہے، جو خوفناک ہے۔ آپ حقیقی چنگیز خان، وہ آپ کا نام ہے، مسٹر خان کی ماں نے چنگیز خان، خون خار آقا، ہلاک کرنے والا۔ ہاں محتاط رہیں۔ میں چنگیز خان کے پاس گیا کہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے وہ جاتا ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب سوال ہے، ہم ہمیشہ ٹھونستے رہتے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں مان کوئی کام کرنے کے۔ اس نے کہا ہاں ہولڈ کریں، مجھے اس سے پوچھنے تھے۔ چانچے وہ بولا یحییٰ فون پر ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ مجھے چاہتا ہے کچھ کریں، اور میں وہاں بیٹھا رہا ہوں، میرا خدا یہ ہراساں کرنے والا ہے۔ میں لڑکی کے بھائی کو ڈیٹ کے لیے پوچھ رہا ہوں، لہذا اس نے کہا ہاں آپ جائیں، کوئی کام کریں۔ اور وہ جاتا ہے، کیا آپ گاڑی لینے جا رہے ہیں؟ میں جاتا ہوں، وہ جاتا ہے نہیں آپ گاڑی نہ لائیں۔ اب یہ نہیں ہے، میرے پاس حقیقت میں تھی خوفناک گاڑی۔ میں وہاں سے 3 دروازے نیچے رہتا تھا جہاں کام کرتا تھا۔ میں نے محض ایک گاڑی خریدی، کیونکہ میں اسکول پسند کرتا تھا، ڈرائیور، مجھے کوئی چیز اوپر رکھنے کی ضرورت تھی، اس میں اسکول بائی کا ریت کے رنگ میں، اور میں نے $400 کی ایک گاڑی خریدی، ایک ڈرائیور سیٹ اور ایک مسافر سیٹ، اس کا کوئی فرش نہ تھا، آپ کو لیٹے ہوئے بیٹھنا ہوتا تھا۔ یہ آپ زمین دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے۔ وہ جاتا ہے، آپ وہ گاڑی لینے کے لیے جائیں، میں نے کہا اچھا، اس نے کہا نہیں اپنی گاڑی مت لائیں، میں اپنی گاڑی لاؤں گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ لہٰذا ہم باہر گئے، کھانا کھایا، بڑا ہی رومانوی مواد، اور اس نے مجھ سے پوچھے سوالات، آپ آسٹریلیا کتنی دیر تک رہیں گے؟ کیا وہ حقیقت میں آپ کی گاڑی ہے؟ کیا آپ ایک اور گاڑی کے استعداد رکھتے ہیں؟ آپ کی بجٹ کی حد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں ایک گاڑی خرید سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی تمام حساس سوال پوچھے گئے جن کی آپ توقع کرتے ہیں، اور تب میرے احساسات مجروح ہوئے جب اس نے واپسی فون نہ کیا۔ عام طور پر آپ ڈیٹ پر جاتے ہیں، آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ فون کرے گا۔ 1 2 3 ایک ہفتہ گزر گیا، میں نے محسوس کیا خوفناک۔ روزانہ میں کام پر جاتا، اب یہ اہم تھا، اس کا رویہ نہیں بدلا، یہ ہنوز تھا السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کام ہے، یہ یہاں، یہ وہاں ہے۔ وہاں نہیں تھی ایسی آواز یا چنگیز کے ساتھ وہ رکا ہوا ہے، اس میں سے کچھ نہیں۔ اور میں نے کہا یہ متاثر کن ہے، یہ عمدہ ہے۔ میں نے اس سے فون کیا، میں جاتا ہوں، میں نے واپسی فون موصول نہیں کیا، آپ کی جانب سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے پسند نہیں کرتے ہو؟ وہ جاتا ہے نہیں دیکھیں آپ چائے کے لیے کیوں نہیں آ جاتے؟ میں نے کہا چائے؟ میں چائے کے لیے جا رہا ہوں آپ کی جگہ پر، یہ بہت اچھا ہے، میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ لہٰذا وہ اس چیز کے حامل ہیں ترک ثقافت میں کہ کسی نے مجھے نہ بتایا، انہوں اس بارے میں مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن کسی نے ایسا نہ کیا۔ لڑکی اندر آتی ہے یا نوجوان خاتون اندر آتی ہے واحد ٹرے کے ساتھ، اور اس میں واحد ایک کپ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چینی نہیں۔ میں اپنی چائے کسی قدر میٹھی پسند کرتا ہوں، وہ براہ راست آپ کو پیش کرتے، لہٰذا محض آپ وہ ایک حاصل کرتے ہیں۔ اگر ترک ثقافت میں اگر وہ آپ کو پسند کرتی ہے، وہ فاضل چینی ڈالے گی، آپ اس کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ خوش ہیں۔ اگر وہ پسند نہیں کرتی لیکن اس کا کنبہ نہیں چاہتا یہ جاننا کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی،
یا آپ کو ہراساں کرنا نہیں چاہتا ان کے سامنے، وہ اسے چینی کے بغیر رہنے دے گی، اور حقیقت میں آپ سے نفرت کرتی ہے، وہ نمک ڈالتی ہے۔ لہذا جب چائے پیش کی گئی، میں نے شکریہ کہنا پسند کیا کپ پکڑتے ہوئے۔ اور میرے ڈیڈ ہمیشہ مجھے بتاتے تھے، آپ جانتے ہیں وہ ایک انجینئر ہے، انہوں نے کہا تمہیں چیزوں کی آزمائش کرنی چاہیے، تمہیں چیزیں محض جمع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تم سوچتی ہو اور مجھے حقیقت میں یاد ہے، ایسے یاد ہے جیسے میرے ذہن میں، لیکن قبل اس کے کہ میں آزمائش کرتا، میں نے کہا، اور وہ میری برابر والی کرسی پر براجمان تھا، کیا آپ مجھے چینی دے سکتے ہیں؟ وہ بولا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ مگر یہ تمام کنبہ خالائیں وغیرہ ہنس رہا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے مجھ پر ہنسنا شروع کر دیا، اور میں دریافت کر رہا تھا کہ کیوں ہر کوئی ہنس رہا ہے، یہ محض چینی ہے، ٹھیک؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ بولا دیکھو، پہلے چائے پی کر دیکھو، میں بات جاری رکھتا ہوں، چینی دوگنی پسند کرتا ہوں۔ یا اللہ، کسی نے مجھے نہ بتایا۔ اس نے کہا یا مجھ پر اعتماد کرو، چائے پی کر دیکھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے چسکی لی اور یہ اس مانند تھی۔ میں نے کہا بھائی یہ بہت میٹھی ہے، آپ درست ہیں۔ لہذا وہ ہنستے ہوئے فرش پر گر پڑے، ٹھیک؟ میں نے پوچھا ہر کوئی کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا سنو، مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد بے شک مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ آپ کیسے رکھتے ہیں اسے؟ آپ جانتے ہیں خفیہ، اگر وہ تمہیں پسند کرتی ہے وہ فاضل چینی ڈالتی ہے، لہذا حتیٰ کہ میں اسے پی بھی نہیں سکتا، یہ اس قدر میٹھی تھی جیسے شیرہ۔ لہذا میں نے اپنے ڈیڈ کو فون کیا اور میں نے کہا بابا ایک لڑکی ہے، وہ ایسی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ تم جانتے ہو، مجھے تفصیل بتاؤ، مجھے ان کا نمبر دو، مجھے محض انہیں جاننے کا موقع دو، کیا وہ فیس بک کی حامل ہے، مجھے دیکھنے دو، ٹھیک؟ اس قسم کا تمام مواد۔ اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد آپ جانتے ہیں، کچھ وقت بعد، مثلاً 1 ماہ بعد، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے کب بلانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا وہ ماہ جولائی تھا، میں نے انہیں بتایا وہ ستمبر میں ہوا تھا، اکتوبر کا آغاز۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں 3 یا 4 نومبر کو، میری سالگرہ کے قریب۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا ٹھیک کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا آپ ابھی سفر کر کے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن میں کسی وجہ سے سفر کر گیا، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اب سنجیدہ معاملہ ہے، بہت خوب، ٹھیک، وہ وہاں کہیں نہ کہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن ابھی؟ وہ ایسے ہیں کہ آپ کینیڈا سے مجھے یہاں لائے ہو مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں؟ ہم خائف ہو گئے، کمزور وجود۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ میں نے فون کیا، ہاں میرے ڈیڈ آ گئے ہیں۔ اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیوں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے جا رہا ہوں اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ایسا ہے، او میرے خدا، میرے ڈیڈ میری بیوی کے ساتھ باہر جا رہے تھے، لہذا انہوں نے اچھی طرح اس سے دیکھنے کو کہا۔ اس جگہ پر وہ آئی اور اب تک مجھے کچھ خبر نہ تھی انہوں نے کس بارے میں بات کی۔ انہوں نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا اور اس نے بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا مانند کچھ، اور تب انہوں نے کیا کہا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا بتایا؟ وہ کہتی ہاں بابا مجھے یاد ہے۔ آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ آپ نوجوانوں نے کس کے بارے میں بات کی؟ ہنوز آج کے دن 8 برس گزرنے کے بعد میں نہیں جانتا کیا لفظ بولا گیا تھا۔ وہ بدھ کو پہنچے تھے، ان کا اولین رات کا کھانا ان کے گھر جمعہ کو تھا، جس دن میرا نکاح ہوا۔ ایک ملاقات ایک وقت اس کے کنبے کے ساتھ، انہوں نے کہا وہ اچھا کنبہ ہے، اس سے شادی کر لو۔ بہت خوب، تم مام کو کہو کہ وہ آئیں، اور انہوں نے مزید کہا تم اگلے ہفتے آ رہے ہو؟ انہوں نے بک کیا اور انہوں نے کہا تم آؤ، ہم ایک اور نکاح کریں گے کینیڈا میں، ایک اور چیز مانند۔ میں نے شادی کر لی۔ نومبر 18 نکاح، نومبر 25 ولیمہ، نومبر 28 کو ہم کینیڈا گئے۔ میں نے شادی کر لی، لیکن ایک گرج، ایک چمک، حقیقی اعتبار سے کوئی اور چیز جو زندگی کے مقصد سے ہٹ کر ہے، وہ وقت کا
ضیاء ہے۔ میں اسے جاننے کا متمنی تھا، میں جاننا چاہتا تھا اس قسم کا مواد۔ ہمیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بننے کی ضرورت تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ ہاں وہ عمدہ ہے، لیکن آپ یقین کرنے جا رہے ہیں جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو زمانہ دے سکتا ہوں جب آپ اس شماریات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ وہ جو شادی کرتے ہیں والدین کی مرضی سے جلد ہی اور فوری شادی، ایسی شادی قائم رہتی ہے ان کے مقابلے میں جو شادی سے پہلے ڈیٹ پر جاتے ہیں۔ جب بھی کسی کے کئی ساتھی رہے ہوں، میرا مطلب کوئی نہیں یعنی کہ جنسی وغیرہ، گوناگون ساتھی جہاں جب تلخ ہونا شروع ہوتے ہیں مجھے رنج ہوتا ہے کہ یہ رنجیدہ کیوں ہے۔ اچھا اس وجہ سے یا اس وجہ سے آپ جانتے ہیں میں نے یہ حاصل کیا اور میں نے وہ حاصل کیا، میں نے وہ حاصل کیا۔ یہ تمہاری روح پر بوجھ ڈالتا ہے اور یہ زندگی کر دیتا ہے بے حد مشکل، اور آپ اس قدر زیادہ بیگ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کے سوال کے لیے نو عمر ہونے کی بابت اور آپ ضروریات رکھتے ہیں، اور چاہتا ہوں آپ جان لیں کیسے علم ہو کہ یہ حقیقی ہے۔ اگر یہ حقیقی تھا آپ کو اپنے والدین سے ملنا چاہیے تھا۔ اگر یہ حقیقی تھا آپ کے والدین اس کے والدین سے ملے ہوتے۔ اگر اس نے زیادہ پرواہ کی ہوتی اس نے کم از کم وہ قدم اٹھایا ہوتا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی فرمائی وہ بہترین کی جانب گئے، اور انہوں نے اس شخص کے پاس جانا چاہیے تھا، اور علی اور عثمان دو صاحبزادیوں سے شادی کی۔ of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. علی نے کی ایک اور صاحبزادی سے شادی کی، وہ ان کے پاس گئے، ان پر انکشاف کیا گیا تھا یہ ایک اچھا شخص ہے۔ فاطمہ وہ ان سے کہتی ہیں علی علی وہ ایک اچھا شخص ہے۔ موسیٰ نے کیسے شادی کی؟ بطور ایک لڑکی شرم محسوس نہ کرو، کہو بابا یہ شخص ایک اچھا شخص ہے۔ آپ کو جانے کے لیے کس کا حامل ہونا چاہیے؟ ایک ڈگری جہاں آپ کہتے ہیں میں ایک بندھن قائم کرنا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں بصریہ، بہت سے ٹیکسٹ پیغامات، کئی فیس بک، کئی ملاقاتیں، کئی فلمیں، اور تب کارگر ثابت نہیں ہوتا، اور سب کچھ دوبارہ کریں پھر کارگر ثابت نہیں ہوتا، پھر سب کچھ دوبارہ کرو پھر کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ غصے سے کہو بھائی یا وہ ایسے نہیں ہے، آپ جانتے ہیں آسان، اسے آسان جانو جب آپ شادی کے لیے تیار ہیں شادی کر لیں۔ واقعی یہ آسان ہے، ہاں جب آپ تیار ہیں شادی کر لیں، دیکھیں شادی کر لیں، آگے بڑھیں۔ درمیان میں کوئی چیز کبھی کبھی غیر اخلاقی ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس میں ہماری مدد فرمائے۔ آپ جان جائیں گے جب آپ کی شادی ہوگی، کیونکہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے وہ مرد اور عورت ایک ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ایک ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہو سکتے ہیں، نہیں، وہ ایک ہیں، کیونکہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ ایک ساتھ ہیں، وہ محض ایک۔ ہاں ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب وہ ایک ہیں، یہ نہیں کہ وہ ایک ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے علاوہ اگر کوئی چیز فلاں یہ ہے اچھا وہ ہے، لیکن کیا اگر کوئی چیز بہتر ہے؟ اب ہم کس بہتر چیز کو سوچتے ہیں؟ نہیں، کوئی بہتر موجود نہیں۔ جب آپ کچھ الفاظ کی جانب دیکھتے ہیں جو ہم اسلام میں استعمال کرتے ہیں شادی کے حوالے سے، ہم اس شخص کو جو شادی کرتا ہے کہتے ہیں مقسن، مرتکز، یہ ایک قلعے کی مانند ہے۔ مقسن وہ محفوظ ہے، اس نے پا لیا جو اسے زندگی میں محفوظ بناتا ہے، اس عورت نے پا لیا جو اس کی زندگی کا محافظ ہے، کہ شادی ہمارے لیے بطور مسلمان ہوس نہ کی نہیں، لہٰذا یہ نہیں ہے، وہ درست ہے اور وہ یہی بہترین ہے۔ اگر بہترین حاصل کرنا چاہتے ہیں والدین کو ملوث کریں، اور تب کسی قدر وقت لیں والدین کے علم کے ساتھ۔ پہلے اگر یہ درست چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن محض کوشش کے لیے دمن سرا میں کیا ہو رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں دمن سرا میں کون ہے جو دستیاب ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں، آئیے جلیل کی کتاب کی جانب چلتے ہیں۔ نہیں، یہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا۔ ایک مستند حدیث میں امام مسلم بیان فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بیان کرتی ہیں اور ام سلمہ بیان کرتی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ ازواج بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے تھے نماز کی امامت کے لیے، مطلب وہ پردہ اٹھاتے تھے اور مسجد میں چلے جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک فاصلے سے چل کر تشریف لاتے تھے، وہ جانے سے قبل اپنی زوجہ محترمہ کا بوسہ لیتے، اور سنت مبارکہ کا حصہ ہے کہ اپنی بیوی کو سلام کرو گھر آتے اور گھر جاتے ہوئے۔
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، يقبل زوجته. وہ اپنی زوجہ محترمہ کا بوسہ لیتے تھے. اور عائشہ فرماتی ہیں جب پیغمبر نماز کے لیے جا رہے ہوتے میرا بوسہ لیتے تھے ولا يتوضأ. اور وہ تازہ وضو نہ فرماتے تھے. اور اب ایک بیان کے جواب میں دیگر صحابہ میں سے ایک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وضو ٹوٹ گیا یا نماز ٹوٹ گئی ہے اگر ایک عورت آپ کے سامنے سے گزرتی ہے اور اس قسم کی چیزیں. اب لہٰذا وہ بیان ہے. جہاں تک امام شافعی کی والدہ کا تعلق ہے، یہ بھی سنت مبارکہ کی سمجھ بوجھ پر تعمید کردہ ہے. امام شافعی کی والدہ بے حد سادہ، کوئی رابطہ مرد اور عورت کے درمیان، اگرچہ یہ انگلی کا ناخن ہے، اگر انگلی کے ناخن کی مانند وہ مجھے ایک موقع دے رہی ہے، انگلی کا ناخن میرے ساتھ چھوتا ہے. کچھ حتیٰ کہ مذہب کے اندر وہ کہتے ہیں اگرچہ ملبوسات حتیٰ کہ نہیں چھوتا ہاتھ سے ہاتھ، وہ رابطہ جو قریبی ہے، قریب ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ امام شافعی کی رائے ہے. وہ قرآن کا ایک بیان اس کی بنیاد بناتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ فرماتا ہے لا مستم النساء. کہ اگر تم نے ایک عورت کو چھونا مطلب جسمانی یا قریب آنا یا چھونا. دیگر امام انہوں نے مختلف تشریح بیان کیا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لا مستم النساء أي باشرتم النساء نكاحا. تم نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جوڑا. اس کا یہ مطلب ہے وہ دوسری انتہا کی جانب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا وضو قائم ہے، یہ شامل کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں مکمل جنسی کارگزاری، اس کے نیچے کوئی چیز آپ کا وضو ہنوز قائم ہے. امام ابو حنیفہ کے بعد امام مالک درمیان میں ہیں. انہوں نے کہا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر مرد عورت کو چھوتا ہے جنسی کارگزاری کی نیت سے، اور اگر عورت چھونے پر اثر پذیر ہے، اس کی بیوی اثر پذیر ہے اس جنسی کارگزاری کی اور سوم کے جلد پر جلد ہے. امام احمد درست رائے کے حامل دکھائی دیتے ہیں درمیان میں، یہ کہ قریبی جسمانی رابطہ یا ایک بوسہ یا بغل گیر ہونا آپ کا وضو نہیں توڑتا اگر نیت نہیں ہے مزید کارگزاری کی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ. کیا وہ شعور اجاگر کرتا ہے؟ چنانچہ اگر آپ کی بیوی یہاں کہتی ہے اسے مارکیٹ لے جائیں، یہ خریدنے کے لیے لے جائیں، اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چھوتا ہے اور آپ نہیں کہتے، تم پر لعنت، اب مجھے وضو کرنا پڑے گا. عورت منہ پر رقم دے مارتی ہے، چھوڑ دو مجھے، دور ہو جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش مت کرو. آپ جانتے ہیں لہسن کی مہک، اس قسم کی چیزیں آپ جانتے ہیں. ٹھیک، چنانچہ یہ معقول رائے ہے. بے شک جو امام شافعی کی سخت رائے کی پیروی کرتے ہیں انہیں یقین دہانی حاصل کرنی چاہیے کہ وضو درست اور کامل ہے. لیکن سنت مبارکہ سے شواہد موجود ہیں، حدیث سے نہیں. لیکن دیگر ان کی جانب اللہ فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے جنسی کارگزاری یا اس کے لیے نیت. جی بہن، نہیں یہ ملائیشیا میں نہیں، یہ امام شافعی کی رائے ہے جو قرآن میں اس آیت مبارکہ کی تشریح پر بنیاد کرتی ہے. غلط نہیں، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے، وہ سخت گیر رائے ہے. آپ اس کے پابند ہو سکتے ہیں، بے شک آپ اس کا پابند ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ مثال کے لیے آتے ہیں اور پرتھ میں میری مسجد میں آتے ہیں اور میں نے ابھی اپنا کام چھوڑا ہے اور اپنی بیوی سے بغلگیر ہوا یا کوئی اور چیز، اور آپ کے لیے سوچیں گے آپ کا وضو نہیں رہا لیکن میں نماز کی امامت کروا سکتا ہوں، آپ نہیں کہیں گے استغفر اللہ، میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ادا کرتا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغلگیر ہوا. نہیں، یہ بعید ہوگا. لہذا سخت گیر ہونا ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے الحمدللہ. میں واقعی مسافہ چاہتا ہوں، میں اس ہفتے کے لیے محض آج، یہ جائز ہے. دیکھیں تلفیق یہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. شمولیت اختیار کرنا مذہب کچھ قوانین کا حامل ہے اور کچھ اصول. حقیقت میں یہ اس کی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ اصول کی اعلیٰ سطحات ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 قوانین ہیں. ایک، آپ اس سے نہیں کرتے، محض بہانہ تلاش کرتے ہیں ایک مقررہ مثال کے لیے، لیکن آپ اسے کرتے ہیں ہر مثال کے لیے اس کے بعد، لہٰذا یہ محض ایک ہفتے کے لیے نہیں ہو سکتا. اور تب میں کہتا ہوں اور نہیں، اس کے بعد میں سخت گیر رائے کی جانب واپس جاتا ہوں. دوم،
یہ علم پر بنیاد کرتے ہیں، یہ اس پر بنیاد نہیں کرتا اور وہ میں نے نہیں سنا نہیں، آپ کو اور یقین ہونا چاہیے اس کا اطلاق کیسے کرنا ہے. اور سوم آپ تلفیق بنانے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کوئی چیز جو آپ دوسروں پر نافذ نہیں کرتے. آپ نہیں کہتے او یہ اب ہیں ہمیں امام شافعی کی رائے کو چھوڑ دینا چاہیے، ہر کوئی وہی کرتا ہے جو میں کر رہا ہوں. نہیں، بصورت دیگر ہاں آپ کر سکتے ہیں. ہاں انشاءاللہ آپ کو خوش آمدید. ہاں بہن، میں نہیں کہہ رہا کہ انہیں نوعمری میں شادی کر لینی چاہیے. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گڑبڑ مت کریں حتیٰ کہ آپ تیار ہیں. لہٰذا آپ کو جلد آغاز نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ مخلوط ہونے کا آغاز آپ کو ہونا چاہیے زیادہ قدامت پسند، اور یہ حقیقت میں ہمارے لیے اہم ہے. آپ جانتے ہیں اگر آپ 18 برس کی عمر میں شادی کے لیے تیار نہیں، یا 19 یا 20، اس کا یہ مطلب نہیں آپ ڈیٹ پر جائیں انہیں 19 یا 20 برس کی عمر میں کہ میں درست فرد کی تلاش کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ درست فرد تلاش کر لیں گے جب تیار ہونے کا وقت آئے گا. درست فرد کی تلاش کرنے کے لیے آپ درست فرد کی تلاش کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آزاد چھوڑ دیے جائے. ٹھیک ہے، لیکن بس تھوڑا سا آپ جانتے ہیں سب کچھ حتیٰ کہ آپ تیار ہیں. لہٰذا میں قبل از وقت نہیں کہہ رہا، جلد شادی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتے. کسی سے بھی وہ کرے، آپ جانتے ہیں الحمدللہ زنا اور اس قسم کی چیزیں اللہ ہمیں بچائے، اس لیے ہم اسے کھلا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ بہت سے مسائل لاتا ہے. ہاں اس بارے میں نہیں ہے سخت گیر تر ہونے کے، یہ زیادہ عملی ہوتا ہے. اور میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں میری بہنیں ہیں 19 برس کی، جڑواں بہنیں، یونیورسٹی کے پہلے سال میں. ٹھیک، یہ سخت ہے اور وہ کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں. لہٰذا میں نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں وہاں نہیں ہوں، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ شیخ یحییٰ کی بہنیں ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطلب ہے مریم فواج. میں ان سے رابطہ کروں یہ نہیں. وہ دیکھیں میں نے یہ گفت و شنید کی تھی تب بھائی یاسر اور یوسف اور ابراہیم اور میرے والدین، میری والدہ، اور آپ جانتے ہیں ہم کھلی بات چیت کرتے ہیں. توقعات کیا ہے حدود کیا ہیں، اور وہ حدود نہیں ہونی چاہیے مستقل بنیاد کرتی ہوئی جذبات یا مصائب کے دور پر، یا ہم زندگی میں چیزوں کے متعلق کیسے جا رہے ہیں. انہیں حقیقت میں اصولوں کی ضرورت ہے جن کے ساتھ ہم خود کا نظم و نسق چلاتے. اول ہم ڈیٹ پر نہیں جاتے، ہم باہر نہیں نکلتے اور محض مخلوط نہیں ہوتے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا محسوس ہے، چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسا محسوس کرتے. اس کے موازنے میں ہم وہ کچھ نہیں کرتے. دوم، جب آپ تیار ہیں، اور اگر آپ تیار ہیں، اگرچہ آپ نہیں سوچتے کہ آپ تیار ہیں لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ تیار ہیں، اس کو جانیے اور اس پر ہم بات کر سکتے ہیں اور دیکھیں اگر آپ تیار ہیں، حقیقت میں تیار ہیں یا نہیں. ٹھیک. اور سوم، ہمیں سرگرم ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں میرا بھائی ابھی کہہ رہا ہے کہ اگر بہنیں موجود ہیں، میں نہیں کہہ رہا فارم بھیجیں یا کچھ بھی. میرا بھائی یوسف ماشاءاللہ اس کی عمر 24 برس ہے، اس نے حال میں ماسٹرز کیا ہے، وہ گلاسکو کے لیے کام کر رہا ہے. میں آپ کو اس کا سی وی دے رہا ہوں. وہ ایک اچھا نوجوان ہے، حفظ کر رکھا ہے الحمدللہ، وہ نمازوں کی امامت کرواتا ہے، وہ ایک اچھا نوجوان ہے. اور مجھے کوئی شرم نہیں یہ کہنے میں میں اس کے رشتے کی تلاش میں ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں میں ہوں جیسے ان کا انٹرویو کرنے یا کوئی چیز میں کہوں گا یوسف یہ اچھی لڑکی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں. دیکھیں آپ کیا سوچتے ہیں. ہم اسی طرح کام کرتے ہیں. بطور مسلمان ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور کام کرنے کا یہی مناسب طریقہ ہے. لہٰذا جب کوئی تیار ہے، آپ کو علم ہو جائے، ہم حقیقت میں مستعد ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اس کنبے کو جانتے ہیں اور یہ کنبہ، اور وہاں رات کا کھانا کھاتے ہیں اور ہم وہاں جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہاں. ہاں اس میں کچھ غلط نہیں ہے. مختلف لوگوں سے چھان بین کرنا یہ وہ ہے جو ہوتا رہا ہے ماضی میں اور اس سے مستقبل میں بھی ہونا چاہیے. ارینج میرج پر ایک بڑا دھبا ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ ارینج شادیاں 40 برس پرانی ہیں. میرا مطلب ہے ارینج شادی جہاں وہ دو کنبے ایک درمیانی کنبے کے توسط سے ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں. یہ ہماری ثقافت ہے، یہ وہ ہے جس کے تحت ہم ہمیشہ کام کرتے ہیں. ٹھیک. مسلمان سرزمینوں پر آپ صومالیہ جاتے ہیں، کینیا جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، ملائیشیا جاتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ نے خاطب بننا ہے، وہ ہستی جو کہہ سکے اس قسم کو وہ
آپ بتاتے ہیں لڑکی کی عمر کتنی ہے، وہ تیار ہے، میرے پاس عظیم فرد موجود ہے جو حقیقت میں موضوع ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سے حقیقت میں ہماری برادریوں کے اندر نوازے جانے کی ضرورت ہے۔ اور کبھی ہم زیادہ دولت مند تلاش کرتے ہیں لیکن اکثر نیچے دیکھنے کی قسم سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ روایتی افعال ہیں، لیکن یہ روایتی افعال بہترین شادی کرواتے ہیں، لیکن وہ روایتی افعال بہترین شادی کرواتے ہیں۔ ہاں، یہی ہے اصل میری نیت انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں، یہ ہے وہ وعدہ کرنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ تمام 16 برس، 17 برس، 18 برس، 19 برس، 20 برس، 21 برس، 22 برس کے تجربہ یہ ہے کہ وہ گزر چکتے ہیں، وہ 15 بندنوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، خواہ یہ عملی تھا۔ کچھ آپ عجیب تجربہ حاصل کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں میں حاصل کروں گا، بہن کہے گی بھائی آیا، ایک بھائی ہے، میں اسے 2 برس سے جانتی ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کیا آپ میرے ڈیڈ سے اس کی بات کر سکتے ہیں؟ اس معنی جیسے آپ میرے آفس میں آ رہے ہیں، اور یہ ایسے ہے کیوں؟ وہ اچھی جاتی ہے، وہ میلبورن میں ہے، مجھے جا کر اس سے ملاقات کری۔ وہ کہتی ہے اور میں نے ہنوز اس سے ملاقات نہیں کی، ہم محض آن لائن ملتے تھے۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان کے ساتھ بندھن میں ہے جس کے ساتھ وہ گپ شپ لگاتی رہتی ہے 2 برس سے۔ یہ بندھن نہیں ہے۔ ایک دوسری، او بھائی یا آپ جانتے ہیں وہ حقیقت میں عمدہ نوجوان ہے، اور آپ جانتے ہیں میرا خیال ہے میرے والد نہ کریں گے، اسے کسی قدر مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ پہلے اس سے ملاقات کر لیں تو اسے میرے ڈیڈ کے پاس لے جائیں، آپ اس نوجوان سے ملیں، اس سے خود سے کہتے ہیں بہت خوب، کیا میں اپنی بہن کے لیے ایسا نوجوان چاہتا تھا؟ وہ کیا ہے؟ میں کیسے اس کا فیصلہ کروں؟ کیا مجھے کہنے کا اعتماد ہے میں اسے اپنی بہن کے لیے قابل قبول کروں گا؟ نہیں، میں آپ کے ڈیڈ کے پاس نہیں جا رہا یا کچھ اور کہوں گا۔ وہ کہتی ہے کیوں بھائی کیوں؟ وہ حقیقت میں اچھا ہے، وہ اس قدر کھلا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کیسے جانتی ہیں وہ اس قدر کھلا ہے؟ کیسے؟ یہ مانند ہے قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا ہوں، یہ مانند ہے وہ جانتی ہے میں کہنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، درست۔ اور اس کے علاوہ کیا؟ جس طرح میں ایس ایم ایس کرنے جا رہا ہوں اور جس طرح اسے ایک ایس ایم ایس میں وصول کرتا ہوں، جیسے تقریباً اسی لمحے جیسے ہمارے دل اکٹھے ہیں، میں کہتا ہوں او ٹھیک ہے، اور وہ گزارے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ او کچھ نہیں۔ وہ کیا پڑھائی کر رہا ہے؟ خوب، اس نے اس کا آغاز کیا لیکن وہ مکمل نہیں کر سکا، لہذا اس نے وہ کوشش کی لیکن کام نہیں بنا، لہذا وہ یہ کرنے کا سوچ رہا ہے، لہذا آپ کا مطلب اسے کوئی امید نہیں پڑھائی مکمل ہونے کی۔ ٹھیک، لہذا ہمیں ہونا ہے، آپ جانتے ہیں کبھی کبھار نوجوان خواتین کو بھی، بالخصوص اگر وہ باپ کے ساتھ مثبت مضبوط تعلقات کی حامل نہیں ہیں، ان کے لیے بے حد آسان ہو سکتا ہے غلط دلاسا محسوس کرنا کسی ایسے شخص کا جو اظہار کرتے ہیں تھوڑی بہت توجہ کا، تھوڑی بہت شفقت اور ہمدردی کے جذبات کا، ان کے ساتھ تھوڑی بہت تعلق کا ان کی زندگی میں، لہٰذا ہمیں اس کے خلاف حقیقی سرپرستی کرنے کی اور زیادہ ابلاغ ہمیں سر انجام دینا ہے ان نوجوانوں کے ساتھ بہتر ہے۔ لہٰذا بہت سے وہ بندھن جو ٹوٹ جاتے ہیں وہ ارینج کیے گئے نہیں ہوتے، اور بہنیں وہ عام طور پر وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو ناکامی کی تاریخ رکھتی یہ مشکل ہے۔ دیکھیں، کوئی نہیں ہمیشہ کامل جیون ساتھی کا حامل ہوتا، کبھی نہیں، اور اس کی وجہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا میں جانتا ہوں تم مجھ سے پریشان ہوتی اور وہ کامل جیون ساتھی ہے۔ کوئی بھی محض خوشی کے لمحات سے 2-4 نہیں ہوتا، کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں زندگی میں ہر چیز اہم ہے، یہ نہیں ہے یہ کیسے ہے، اور میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں شادی کے بارے میں سوچنا ہر وقت کسی بھی وجہ سے آپ جیون ساتھی کا انتخاب کر رہے ہیں، وجہ کوئی تعلق نہیں ان سے شادی کے بعد۔ جیسے اگر آپ نوجوانوں کے لیے اگر آپ ایک عورت سے شادی کرتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت ہے، وہ حیران کن لباس پہنتی ہے، وہ اچھے اسٹائل میں رہتی ہے، وہ ایک اچھی ملازمت کرتی ہے، آپ شادی کر لیتے ہیں، وہ الحمدللہ نعمت سے فیض یاب ہے ایک بچے کی نگہداشت کرنے کی، ٹھیک ہے، وہ خود کو پہلے والے اسٹائل میں نہیں رکھ کیونکہ اب لباس غیر آرام دہ ہے،
کیونکہ اس کی جسمانی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے، جو فطری ہے، ہنوز خوبصورت لیکن تبدیلی کے تابع۔ وہ اب حامل نہیں ہے ان ترجیحات کی جن کی وہ پہلے حامل تھی، اور برسوں کا وقت صرف ہونے جا رہا ہے اس حالت میں واپس آنے کے لیے جس میں وہ تھی۔ پہلے وہ بچہ اٹھائے گی اگر ہمیشہ۔ بہنوں، اگر آپ ایک نوجوان سے شادی کرتی ہیں، آپ کیوں نوجوان سے شادی کرتی ہیں؟ وہ ایک اچھی ملازمت کا حامل ہے، اس کے پاس ایک عمدہ گاڑی ہے، اس کا تعلق ایک اچھے خاندان سے ہے، ٹھیک ہے، اب آپ شادی کر لیتی ہیں، وہ عظیم ملازمت کھلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس پر سخت محنت کرتا ہے۔ گاڑی جسے آپ پسند کرتی تھی، اس نے اس کے لیے ادائیگی کرنا تھی۔ کیسے؟ اس عظیم ملازمت کی وجہ سے جو اب آپ کو پسند نہیں، کیونکہ وہ اس سے طویل وقت چاہتی ہے، اس کے پاس عمدہ ملبوسات ہیں اور اس سے اچھی مہک اٹھتی ہے۔ یہ باعث عذاب ہے، بہت سے لوگ بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کسی قدر حسد کرنے لگتی ہیں۔ آپ تمام دن کہاں رہے، آپ کہاں تھے، کہاں، ہاں کاروبار، یہ اور وہ، آپ تھوڑی بہت کوئل بننے کا آغاز کرتی ہیں۔ یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شادی کرنے کے بعد آپ کیا کام کرتی تھی جس طرح وہ کام کرتا ہے، لیکن اب آپ حاملہ ہو چکی ہیں اور آپ گھر میں مقیم ہیں اور آپ خوش ہیں، آپ اپنے بچے کے ہمراہ رہتے ہیں خوش، لیکن ہنوز وہی کچھ کر رہا ہے جو کرتا تھا، اور آپ کچھ نہیں کر رہے جو آپ کرتی تھی۔ اس لیے آپ اس سے خفا ہیں جن چیزوں کے لیے آپ نے شادی کی تھی۔ اچھی ملازمت، عمدہ گاڑی، بہت سی دولت۔ مجھے اس دولت سے نفرت ہے، بڑی گاڑی سے، عمدہ ملازمت سے۔ وہ کیوں گھر میں رک کر میری مدد نہیں کرتا؟ اس نے شادی اس لیے کی تھی۔ بہت خوب، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہاں؟ ہم عظیم جوڑے دیکھتے ہیں، لیکن اب ہم ایک جوڑا ہیں بیگ کے ساتھ، بچے، سٹالرز، نیپیز، فارمولا بوتلیں، بچے کی آیا۔ آپ جانتے ہیں یہ زندگی ہے، جس چیز میں بھی آپ داخل ہوتے ہیں سوچ وہی رہتی ہے، لیکن اب مزید وہ نہیں رہی۔ لہٰذا وہ چیزیں جو بہت پسند تھیں اب آپ انہیں ٹوٹ کر نہیں چاہتے۔ لہٰذا بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہو آپ کو دریافت کرنی چاہیے اپنی شادی کے بعد کہ آپ محبت شروع کرتے ہیں۔ اور اس لیے جب شادی ہو گئی تب جیسے خیرو کہتا ہے یہ ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ محبت کرنے لگے ہیں ان سے جو آپ نے کبھی نہ دیکھی۔ وہ کیا ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی؟ وہ میک اپ کے بغیر کیسے دکھائی دیتی ہے؟ جیسے آپ جانتے جیسے وہ خوفناک ہے لیکن عمدہ طریقے سے۔ میں نہیں جانتا جیسے یہ قسم ہے یا نہیں یا مختلف ہو، اسے دیکھیں جب وہ سوئی ہوتی ہے تب وہ کس کی مانند دکھائی دیتی ہے؟ وہ خاموشی، نہیں محض مذاق کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نوعمر بچوں کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں پر نگاہ ڈالتے ہیں اور تب آپ اس پر نگاہ ڈالتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں یہ ہم ہیں، ہم نے انہیں بنایا، اللہ نے انہیں بنایا، لیکن ہم نے انہیں تیار کیا۔ اس قدر سنجیدگی، یہی وجہ وہ کہتے ہیں دوسرا بچہ جیسے پکانا ہے۔ ٹھیک، لہذا آپ کی محبت کا آغاز ہو جاتا ہے ان چیزوں کے لیے جن کے ساتھ آپ کبھی نہیں کر سکتے شادی سے پہلے محبت۔ اور اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے یہ محبت اور شادی نہیں ہے، یہ شادی اور محبت ہے۔ لہذا یہ وہ محبت ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور یہ محض اسی وقت ملے گی جب آپ ناتا جوڑتے ہیں۔ جس نے بہن زائدہ سے ناتا توڑا، وہ شخص کہ شادی کے بعد جب وہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نہیں سوچتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، میں ہنوز گزارنا چاہتا ہوں ڈیٹنگ کی زندگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تبدیل ہو رہی ہے ہر چیز آپ کی زندگی میں، جیسے ہی آپ کی زندگی ترقی کرتی ہے اور حقیقت ہے۔ لہٰذا آپ فرد تلاش کرتے ہیں انشاءاللہ جس کے ساتھ لطف اندوز ہوں۔ ہاں بہن، ہاں آخری سوال بھائیوں میں سے، ہاں وہاں ہم بھائی پوچھ رہا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی چیز ہے جو غصے کے بارے میں ہو، جو جیون ساتھی کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اور لا تعداد موجود ہیں، آپ جانتے ہیں مثالیں جہاں یا تو پیغمبر کی ازواج مطہرات ناراض تھیں یا خواہ پیغمبر ناراض تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر محض ان سے بڑھ کر ان کی مثال عام لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ لہٰذا میں آپ کو دو پرمزہ مثالیں دوں گا۔ ٹھیک، ایک امام تھے، ایک ایسے اسلام کے قدیم علماء کی مانند،
ماضی کے ایک مفکر کی مانند، اور ان کی بیوی حقیقت میں اس پر تند و سخت تھی. وہ ان پر مہربان نہ تھی تخلیے میں یا کھلم کھلا. اور لوگ حیران ہو کر انہیں کہتے آپ کی شادی کو طویل عرصہ ہو گیا لیکن وہ اب بھی آپ کو وہ عزت نہیں دیتی جس کے آپ حقدار ہیں، اور ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتی. آپ جانتے ہیں آپ کس قدر عظیم انسان ہیں، کیوں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں سنو، جو کچھ میرے اور اس کے مابین ہے وہ میرے اور اس کے درمیان ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں. اور آخر وہ ان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور اسے دفن کرنے کے بعد وہ رو رہے ہیں. ٹھیک، اس کی بیوی جدا ہو گئی لیکن اگرچہ وہ ان کے ساتھ تند و تیز تھی لیکن اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں خوشی کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک سیکنڈ رکیں، ابھی کہیں مت جائیں، کہیں بھی. اور وہ آسمان کی جانب اشارہ کر کہتے ہیں یا اللہ اور آپ سب، میں آپ سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی اب مردہ ہے، انتی طالق. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. وہ جیسے ہیں، یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، وہ مر چکی ہے، آپ ایک مردہ عورت کو کیسے طلاق دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اسے طلاق دے رہا ہوں کیونکہ میں نے دنیا میں اس کے ساتھ سخت زندگی گزاری تھی. میں خائف ہوں اسے آخرت میں دیکھنے سے، میں جنت میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں جنت میں دیکھنا نہیں چاہتا. اب اس قسم کی بھی ہے انتہا پسندی، اور یہ آپ پر ظاہر کرنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس قدر ناراض ہیں. کبھی کبھار زندگی میں صبر کی سطح موجود ہوتی ہے کہ ہمیں حامل ہونا ہوتا ہے برداشت کا. دوسری داستان عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عمر، ان کی بیٹی حفظہ کی شادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور عمر جانتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شخص ان کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. آپ جانتے ہیں اسلام کے ایک جنگجو. لیکن جب وہ گھر میں ہوتے ان کی بیوی انہیں باتیں سناتی، اور ایک رات وہ جاتے ہیں، اس نے مجھے محض یہ دیا اس قدر زیادہ کہ یہ اس قدر زیادہ تھا، میں نے آدھی رات کا اپنا لباس پہنا اور میں چہل قدمی کے لیے باہر نکل گیا، اور میں نے سوچا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، شاید پیغمبر سے ملاقات ہو جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رات کی نماز کے لیے بیدار ہو، لہٰذا وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں پیغمبر کے نزدیک آیا، میں نے سنا کہ پیغمبر کی زوجہ محترمہ بھی انہیں باتیں سنا رہی، اور میں نے ایک سیکنڈ تک سنا. میں نے سوچا اوہ، وہ زیادہ سن رہے ہیں بنسبت میرے. لہٰذا انہوں نے کہا میں گھر چلا گیا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ دراز ہو گیا. یہ اس مانند تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکتے ہیں، یقیناً میں بھی برداشت کر سکتا ہوں. اور یہ عین حقیقت ہے. جب غصہ آتا ہے تب برداشت کی سطحیں ہوتی ہیں اور عدم برداشت کی سطحیں. اور میں جانتا ہوں ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، شادی اور قسم کا مواد. اور میری بہن زیادہ نے طلاق کے بارے میں چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. طلاق باعث شرم نہیں، اور میں جانتا ہوں ثقافت میں یہ شرمناک ہے، لیکن اسلام میں یہ شرمناک نہیں ہے اگر یہی کچھ بہترین ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں طلاق آخری فیصلہ نہیں ہے، کبھی کبھار یہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے، خواہ آپ کے لیے یا بچوں کے لیے. بالخصوص اگر گھر میں تشدد ہوتا ہے یا موجود ہے عدم برداشت گھر میں، یا کوئی ایسی چیز کے جس کے ساتھ آپ نمٹ نہیں سکتے. کچھ مرد ایسے ہیں جو خوفناک ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو پر احتیاط ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں جو اصل بات ہے، کبھی کبھار طلاق ہی واحد حق انتخاب ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ کو طلاق دی تھی، لہٰذا یہ شرمناک نہیں ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام مختلف اوقات میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور تھے، یا ان کی بیوی نے ان سے طلاق مانگی تھی. لہٰذا غصہ اگر اسے قبول کیا جا سکے اور اس سطح پر جو قابل قبول ہے، بےہودگی کا سبب نہیں بنتا، جسمانی نقصان میں، بچوں کے ساتھ کھچاؤ میں. بہت سے کنبوں سے ایک غمناک ترین حقیقت، اور بہت سے جوڑے وہ ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، آپ وہ صدمہ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے بچے برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ماں اور باپ خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اپنے بچوں کے سامنے. اور اگر یہ اس سطح پر جا پہنچتا ہے، یہ گنہگار رویہ ہے. اب آپ مخلص مخالفت نہیں کر رہے ایک دوسرے کی، بلکہ اپنے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لہٰذا وہ تمام چیزیں جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں جب غصے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور اسے برداشت کرنے کا. اب
میں نے نوش کیے ہیں کافی کے 15 کپ کوالالمپور میں، نہیں 16۔ یہ اب تک میرے لیے بہترین ہے واللہ، اب تک جیسے، اور اگرچہ خیر ہو بھائی آپ نے میرے ساتھ شرارت کی، اس نے کہا شہر میں ہر جگہ بہترین کافی موجود ہے، وہاں کہیں نہ کہیں، اور وہ مجھے جائزہ لینے کے لیے لایا، یہ اچھا تھا، لیکن اب میں نے اس کا ذائقہ چکھا۔ بھائی کوئی چیز جانتا ہے مجھے ڈارک روز بیچیں، کیا یہ ایسا نہیں ہے؟ ڈارک روز یہ بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔